کیا کرتے تھے. تو سورت تو کافی بڑی ہے، لیکن اس کو پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ چیزیں بہت ہی ہلکی پھلکی سی سورت ہے، بہت ہی ہلکا سا لگتا ہے اس کو پڑھتے ہوئے، اور بہت آسانی سے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما. اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. آمین ثم آمین. سورہ قاف. سورہ قاف مکی صورت ہے. اس میں 3 رکوعات اور 45 آیات ہیں. یہاں سے صورتوں کا ایک اگلا گروپ شروع ہو رہا ہے. اس میں شروع کی ابتدائی 7 صورتیں مکی ہوں گی اور پھر 10 مدنی صورتیں آئیں گی. ٹھیک ہے. یہ سورت کا نام قاف اس حوالے سے ہے کہ اس کا آغاز ہی قاف کے حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، اور اس کا زمانہ نزول وہ وقت ہے کہ جب مکہ معظمہ کا دوسرا دور ہے. نبوت کا تقریباً 3 سال سے لے کے 5ویں سال تک کا یہ ٹائم ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کیا، اور اس کے اندر جبکہ کفار مکہ کی ظلم و ستم شدت اختیار کر چکے تھے، تو آپ ابھی ہجرت حبشہ نہیں ہوئی تھی، لیکن تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عقائد کے رسوخ اس کے اندر اتارا، اور مومنوں کو اور کفار مکہ کو اس کے حوالے سے تنبیہ بھی کی، اور مسلمانوں کو عقائد کا رسوخ دلایا گیا. اس کے حوالے سے، سورت کے حوالے سے اس کی کچھ فضیلت آتی ہے، وہ اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اکثر عید کی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے، اور جمعے کے خطبوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کو پڑھنا ثابت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز میں بھی اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو سورت تو کافی بڑی ہے، لیکن اس کو پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ چیزیں بہت ہی ہلکی پھلکی سی سورت ہے، بہت ہی ہلکا سا لگتا ہے اس کو پڑھتے ہوئے، اور بہت آسانی سے یہ 45 آیات جو ہیں ختم ہو جاتی ہیں. حشام بن حارثہ فرماتی ہیں کہ مجھے سورہ قاف اس بنیاد پر یاد ہو گئی کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسائیگی میں رہتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورت کو ہر جمعے کے خطبے میں تلاوت فرماتے تھے، تو وہ سن سن کر مجھے یہ سورت یاد ہو گئی. ان کی اس بات سے بڑی ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ غور سے سننا، قرآن کو غور سے، جو قرآن میں آتا ہے نا کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن کو پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو، شاید کہ تم پر رحم ہو جائے. اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. تو جب قرآن پڑھا جائے، اس کو خاموشی سے سنا جائے، تو پھر کیا ہے، کیسی رحمت کا نزول ان کے اوپر ہوا کہ یہ اتنے غور سے سنتی تھی، تو ان کو سن سن کے وہ یاد ہو گیا. تو قرآن کو یاد کرنے کا طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب ہم ایک چیز کو ریپیٹڈلی سنتے رہتے ہیں تو وہ ہمیں یاد ہو جاتی ہے. اور آج آپ دیکھیے کہ ہم نے کتنی ساری قرآن پاک کی صورتوں کو ایسے ہی یاد کیا ہے. ہم موبائل میں آپ کو 1-1 2-2 آیات بھیجتے تھے، آپ ریپیٹڈلی ان کو سنتے رہے، اور آپ کو سن سن کر وہ یاد ہوتی گئی. تو کسی بھی سورت کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ اس سورت کی کچھ آیات کو بار بار سنیں، یا اس سورت کو بار بار سنیں،
تو بار بار سننے سے کیا ہوگا، آپ کو وہ صورت یاد ہو جائے گی. اور اس کے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آج کل تو بہت ہی خوبصورت قاری قرآن کی جو ہے وہ آڈیوز اویلیبل ہیں. آپ ان آڈیوز کو سنیں گے تو آپ کو ایک غنا کا انداز، ایک تجوید کا انداز اور طریقہ اور ہر چیز ہی اس میں سمجھ میں آئے گی، اور اس حوالے سے بہت خوبصورت طریقے سے کریکٹ تجوید اور پروننسیشن کے ساتھ آپ کو قرآن کی صورتیں یاد ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. دوسری چیز اس میں ہمیں یہ پتہ چل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے خطبے میں اس کو پڑھا کرتے تھے. تو جمعے کے خطبے کی اہمیت بھی اس میں ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان جمعے کے خطبوں میں مومنوں کو فکر آخرت کا درس دیا کرتے تھے، جو اس سورت کی بیسک خاصہ ہے. اس سورت کا بیسک خاصہ عقیدہ آخرت کا رسوخ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایوری فرائیڈے مسلمان مردوں مومنوں کو کیا کرتے تھے، فکر آخرت کا درس دیتے تھے اس حوالے سے. تو آج یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جی عورتوں کے لیے تو بہت زیادہ کلاسز ہوتی ہیں، ارینج ہو رہی ہیں، اور ان کے لیے دروس کی محفلیں ارینج کی جاتی ہیں، تو خواتین تو جا کے دین سیکھ آتی ہیں. تو مردوں کی بھی تو کوئی کلاس بتائیں کہ جہاں پہ مرد جا کے سیکھیں یا ہمارے بیٹے جا کے سیکھیں. تو ان کو کیوں نہیں کوئی قرآن کی کلاس ارینج کروائی جا رہی؟ اس لیے کہ ان کے لیے تو جمعے کا خطبہ اٹینڈ کرنا ہی ان کے لیے درس کا ایک نظام اور طریقہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دیا گیا تھا. خواتین کے لیے خصوصی طور پر تاکید تھی کہ جی ایک محلے کے اندر جو وہ خاتون جس کے پاس دین کا سب سے زیادہ علم ہے، ان عورتوں کو چاہیے کہ کسی ایک گھر میں جمع ہو کر اور دین کا درس و تدریس کا کام کریں اور دین سیکھنے کا عمل کریں. کیونکہ عورتیں عمومی طور پر جمعے کے لیے نہیں جاتی، لیکن مردوں کے لیے تو اللہ کا طرف سے یہ نظام اور طریقہ دے دیا گیا ہے کہ وہ جب جائیں تو وہاں پر جمعے کے خطبے میں ان باتوں کو سیکھیں اور سمجھیں اور سنیں. لیکن افسوس کی بات ہے نا کہ آج ہماری مسجدیں بھی مسیح خواہیں کہ نمازی نہ رہے، اور وہ جو جمعے کی چھٹی جو انہوں نے ختم کر دی ہے تو اس کے حوالے سے جو رہی صحیح کسر تھی وہ بھی ختم ہو گئی، کہ پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کہ جمعہ آیا اور جمعہ چلا بھی گیا. اور کتنے ایسے ہیں کہ جو آفیسز گئے ہیں تو وہ وہیں کے وہیں بیٹھے رہ گئے اور وہ بزنس میٹنگز میں لگے ہوئے ہیں. کتنے ایسے ہیں کہ جو گھروں میں ہیں تو وہ پتہ ہی نہیں، اسکول اور کالج یونیورسٹیز میں تو ان کو پتہ ہی کوئی نہیں. تو اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی اس بات کی توفیق دے کہ جمعے کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کی فضیلت کو جانیں، اور جنہوں نے گھر میں چھٹی کا گزار کے جب جمعے کے لیے جاتے ہیں تو باقاعدہ طور پر پورا تیار ہو کے جانا، اور پھر جتنا جلدی جا کے وہ بیٹھے گا اس کو اتنا ہی زیادہ اجر اور ثواب سمیٹنے کا معاملہ اس نے کرنا ہے. یہ جو 2 رکعت فرض نماز جمعے کی رکھی گئی مردوں کی، تو اس کی جو 4 رکعت ہوتی ہے جمعے کی، تو اس کی یہ جو خطبہ ہے، خطبہ 2 رکعت فرض کو کفایت کرتا ہے. خطبہ جس نے جمعے کا نہیں سنا اس کی تو نماز ہی قبول نہیں ہوتی نا. تو 4 رکعت فرض کو اللہ نے 2 رکعت فرض 2 نفل مطلب 2 نماز کی صورت میں رکھ دیے 2 فرض، اور 2 رکعت فرض کا اجر جو ہے وہ اس خطبے کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا. تو اتنا ضروری ہے یہ خطبہ بھی سننا. تیسری چیز ہمیں ان کی اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چل رہی ہے کہ ایک بہترین ہمسایہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. حدیث میں آتا ہے نا آدمی کی خوش بختی کی 4 علامات ہیں، اور ان 4 علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس کا ہمسایہ نیک ہوتا ہے. تو بہترین ساتھی، بہترین ہمسایہ، بہترین صحبت اگر ہو تو انسان کی لرننگ پروسیس جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، اور ایسے ہی دین کی ہدایت بھی ملتی ہے، عمل کی توفیق بھی ہوتی ہے، اور ایمان بھی بڑھتا ہے. تو صحبت بھی کتنی زیادہ اہم ہے، ماحول کتنی اہمیت کا حامل ہے، دوستیاں بہترین لوگوں سے ہونا کتنا ضروری ہے، اور بہترین ہمسائیگی کا ہونا بھی کتنا ضروری ہے. آج کتنا اچھا ہوتا ہے نا کہ ہمسائے اور ہمسائے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے، جناب میں کلاس میں جا رہی ہوں تم میرے ساتھ چلی جاؤ، میں اس کو لے کے آ جاؤں وہ مجھے لے کے آ جائے. حضرت عمر کا بھی ایسے ہی معاملہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین سیکھنے کے لیے حضرت عمر نے اپنے پڑوسی ہمسائے کے ساتھ ڈیوٹیز باندھ رکھی تھی. ایک دن وہ جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کے دین سیکھ کر آتے، اور ان کا ہمسایہ گھر وہاں پہ
काम शाम जो है वो देखा करता था. اور اگلے دن ہمسایہ آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھنا اور دین سیکھنے کا معاملہ کرتا, اور حضرت عمر جو ہے وہ اپنا کام وغیرہ سنبھالتے تھے. تو وہ ایک دن ایک آ جاتا, وہ سیکھ کے چلا جاتا, وہ جا کے سکھا دیتا, دوسرے دن دوسرا آ جاتا, وہ سیکھ کے چلا جاتا, پہلے کو سکھا دیتا. تو بہترین ہمسائیگی اگر ہو تو اس سے بڑی نعمت کوئی اور نہیں ہے. اللہ ہمیں بہترین ہمسائے عطا فرمائے, اچھے دوستوں کی, اچھے ساتھیوں کی, اچھی کمپنی کی. ہمارے دین میں بڑی فضیلت ہے, کیونکہ کہتے ہیں جیسے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, تو اسی طرح اچھے ساتھی کو دیکھ کے اچھا ساتھی جو ہے وہ رنگ پکڑتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اچھے دوست کی مثال کیسی ہے, کستوری بیچنے والے کی جیسی, جیسے وہ خوشبو بیچتا ہے. اگر تم اس کے پاس بیٹھو گے تو اگر تم سے کوئی خوشبو نہیں بھی خریدتے تو کم سے کم کچھ خوشبو ادھار لے لو گے, یعنی کہ تمہارے کپڑوں میں آنے لگے گی, تمہاری شخصیت میں سے آنے لگے گی. ایک ایسے ماحول میں جہاں بیٹھو گے جہاں خوشبو ہے, جب وہاں سے باہر نکل کے جاؤ گے تو تمہارے اندر سے وہ خوشبو آ رہی ہوگی. تو بالکل ایسی ہی مثال ہوتی ہے اچھے دوست کی, اچھے ساتھی کی اور اچھے ہمسائے کی, کہ جیسے کستوری بیچنے والا. اور برے دوست اور برے ساتھی اور برے ہمسائے کی مثال بھی کچھ کیسی ہے کہ جیسے بھٹی جھونکنے والا. اگر وہ کہ وہ آگ جھونکتا ہے, اگر تم اس سے آگ نہیں لوگے تو کم سے کم وہ آگ تمہارا کوئی نہ کوئی نقصان ضرور کر دے گی. تو برے دوست جو ہیں وہ اتنا برا نقصان کر دیتے ہیں کہ انسان کے کپڑے جلانے, کپڑے اتروانے تک کے معاملات کروا دیتے ہیں. تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین دوستیاں عطا فرمائے, بہترین لوگوں کا ساتھ عطا فرمائے, ہماری دوستی کے پیمانے ہمیں رکھ کر دوستیاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہمارے ماحول کو بھی بہترین بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بچوں کے لیے بھی ایسے ہی معاملات فرمائے. بچوں کے لیے دوستیاں سلیکٹ کرنا ماؤں کا کام ہے. بچوں کو نہیں معلوم ہوتا مجھے کس کے ساتھ دوستی رکھنی ہے, کس کے ساتھ نہیں رکھنی. ان کی دوستیاں بھی ہم نے بنانی ہے, ہم نے دیکھنا ہے وہ کن لوگوں میں اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, کیسے لوگوں میں آنا جانا ہے, کہاں پہ وہ جا سکتے ہیں, کہاں پہ وہ نہیں جا سکتے. بچوں کو شروع سے, چھوٹی سی عمر سے ہم نے یہ چیزیں سکھانی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کو چھوٹی سی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے موٹے موٹے احکامات سمجھا رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں بڑے ہوں گے تو ہم انہیں سکھائیں گے, نہیں. ماؤں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی دوستیوں, ان کی کمپنیوں پر نظر رکھیں, آئیں جائیں, ملیں دوستوں سے, دوستوں کی فیملیز کو دیکھیں کہ لوگوں میں اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, کیونکہ پھر بہت زیادہ اثر دوستی کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بچوں کو بھی بہترین دوستیاں اور بہترین ساتھ عطا فرمائے. اور دیکھیں آج اگر ہم اپنے مائیں خود ہی پیرنٹس بیسیکلی میں کہوں کہ خود ہی بیگانے ہو گئے اپنے دوستوں, اپنے اولاد کے دوستوں کی, ان کو اپنی دوستیوں کی پڑی ہے. مائیں اپنی دوستیوں میں لگی ہیں اور اپنے کانوں سے ان کے فون نہیں اترتے, اپنے فیس بک سے ان کو فرصت نہیں ہوتی, مختلف اپنے ہی جھنجھٹ ماؤں نے پال رکھے ہیں. اولادوں کو کون پوچھتا ہے آج؟ تو اور نتیجتاً اولادیں ماں باپ سے دور ہو کر اپنی مرضی کی دوستیاں بھی کر رہی ہیں اور اپنی مرضی کے ماحول بھی سلیکٹ کر رہی ہیں. ہم ہی پیرنٹس ان کو دنیا کا بندہ بنانے کے لیے بڑی بڑی یونیورسٹیز, کالجز, اسکولز میں ڈالتے ہیں, اور وہاں بہت بہت امیروں کے بچے آتے ہیں, ہمیں کوئی پتہ نہیں, ہم کہتے ہیں بس ڈال دیا. نوٹوں کی بوریوں کی بوریاں کھول کھول کے جا کے ان کے منہ میں ہم ڈال کے آتے ہیں, بینک بھر کے آتے ہیں کہ نہیں, لاکھوں لاکھوں روپے فیس ہم ان کو دے رہے ہیں, لیکن اس کے بعد ہم بیگانے ہو جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے کس ماحول میں جا رہے ہیں, ان کو کیا وہاں پہ سکھایا جا رہا ہے, وہاں کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, اور وہاں کیا ان کی مینٹل ڈیولپمنٹ کی جا رہی ہے, ان کی برین واشنگ کیسے ہو رہی ہے. اور اچھے خاصے دیندار گھروں کے بچے بھی پھر وہاں جا کے اسی کی طرح بن جاتے ہیں, جیسے کمپنی اور جیسے ماحول میں وہ جاتے ہیں. آپ کے سامنے ہماری بڑی بڑی یونیورسٹیز آپ کے سامنے, ہمارے پاکستان کے سرزمین کے اندر پائی جانے والی یونیورسٹیز میں ہمارے بچے جاتے ہیں, اور وہ وہاں جا کے ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں, بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں, نشے کی لت میں پڑ جاتے ہیں, مختلف قسم کی غلط چیزوں میں وہ انوالو ہو جاتے ہیں. یہ کسی دوسری سرزمین پر نہیں ہو رہا, یہ کہاں ہو رہا ہے؟ یہ ہماری ہی سرزمین پر ہو رہا ہے. اور کیوں ہو رہا ہے؟
کیونکہ ہم اپنے بچوں کی ان کے ساتھ بانڈنگ، ان کے ساتھ بات چیت، ان کے لیے اویئرنیس یا ان کو ہم دے نہیں رہے، اور ان کے ساتھ بات چیت کر کے ان کی مینٹل لیول کی ہم سیٹسفیکشن نہیں کر رہے. وہ جو ان کو کوشچنز آ رہے ہیں، وہ جو وہ سننا چاہ رہے ہیں، وہ جو پوچھنا چاہ رہے ہیں، ہم انہیں بتا ہی نہیں رہے. ایک ہم بھی تو ان کے لیے بہترین ماحول اور کمپنی تھے نا. ہم بہترین ان کے لیے ہم سایہ بنے. جیسے ہم ان کے پیرنٹس، ان کے گھر میں رہنے والے، ہم ہی ان سے دور ہو جائیں گے تو وہ تو پھر جا کے دین کہیں اور ہی سے سیکھ کر آئیں گے. تو بہترین ہمسایہ کے لیے ضروری نہیں کہ اس کا گھر ہی علیحدہ ہو. آپ جو گھر میں رہنے والے افراد ہیں، بہن بھائی ہیں، پیرنٹس ہیں، سب سے پہلی ٹریننگ تو گھر سے ہوتی ہے. ہم نے ہی ان کے اوپر نظر رکھنی ہے، ان کو سیٹسفائی کرنا ہے، تاکہ وہ اتنے زیادہ ایمان کے اسٹرانگ اور مضبوط ہو جائیں کہ پھر وہ کہیں بھی چلے جائیں تو وہ بے راہی کا شکار نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ یہ جو آج ہمارا ملک اس ہماری یوتھ کو لے کے ڈسٹرب کر رہا ہے اور ان کو کنفیوز کر رہا ہے اور ان کے لیے ان کے ایمانوں کے سودے کر رہا ہے، تو ان کو درست کرنے میں ہمیں ہمارا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا کرنا. آج ہمارے گھروں کے بچے جب نکلیں گے، ہماری ان کو صحیح ٹریننگ ہوگی، ہماری طرف سے ان کو سیٹسفیکشن دی جائے گی، ہم ان کا ایمان ہم مضبوط کروائیں گے. ایسی محفلوں میں، ایسی کمپنیز میں ان کو لا کر، ایسی دوستیاں ان کو پرووائڈ کر کے، تو وہ اسٹرانگ اور مضبوط ہوں گے. پھر وہ کہیں بھی جائیں گے نا، پھر وہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے آگے سے نگیٹ کرنے کے لیے. پھر ان کو ضرورت نہیں ہوگی کہ کوئی وہ یہ فیل کر رہے ہوں کہ جی میں تو یہاں تنہا ہوں، میری تو کوئی سنے گا نہیں. وہ ان کو کمپنی اور وہ ماحول، وہ دوستیاں ان کو وہ اسٹرینتھ دے گی کہ وہ وہاں پر جا کے اٹھ کھڑے ہو جائیں اور بولنے والے بن جائیں. اور یہ نظام تب ہی چینج ہوگا، ہمارے ملک کا نظام تب ہی چینج ہوگا جب ہم ایسے بنیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھانے والے آ جاتے ہیں اور آگے سیاست اور حکومت کی بات کرتے ہیں. ایک جگہ ماحول کیسے چینج ہوتا ہے؟ جب تک کہ طاقت کے ذرائع آپ کے پاس نہیں. طاقت کے ذرائع حاصل کرنا بہت ضروری ہے. آج ہم اپنے بچوں کو اس قابل بنائیں گے کہ وہ جا کے بولنے والے بنے، وہ آگے ظالم حکمران کے آگے کلمہ حق پکارنے والے بنے. ان چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے کے کنٹرولنگ پاور اپنے پاس جب تک نہیں آئے گی، تب تک ہم اس پورے نظام کو نہیں بدل سکتے. بدل سکتے ہم نہیں بدل سکتے، ہمیں بدلنا پڑے گا. اور ہمیں وہ ہے نا جزاء الدین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگی سے. دین اور سیاست علیحدہ نہیں ہے. آج ہمارے ملک میں جو یونیورسٹیز کا حال ہے آپ سب کے سامنے. طاقت کے ذرائع کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کو حاصل کرنے میں ہمیں اپنا کردار ہر لیول پر ادا کرنے کی ضرورت ہے. اپنا اللہ ہماری اولادوں کو اس قابل بنا دے کہ وہ آگے چل کر ہمارے ملک کے لیے بہترین لیڈرز ثابت ہو سکیں اور ہمارے ملک کو مشکل اور بحرانوں سے نکالیں. اور ایک اور دیکھیں، اگر ہم اپنے بچوں کو یہ بہت ساری باتیں بتا بھی دیں گے اور اپنے گھر کے بچوں کو ہم صحیح بنا بھی دیں گے، لیکن وہ نکلیں گے تو باہر ہی نا، معاشرے میں تو ہر طرف گندی گند ہے نا. تو ماحول میں تو اس ماحول کا اثر تو پھر ان کے اندر تھوڑا بہت تو آئے گا ہی نا. اس کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک تو ماحول کی صفائی بہت ضروری ہے جو امر بالمعروف ونہی عن المنکر سے ہوگی، اور دوسرا یہ کہ اس بچے کو ریسیپٹیو ہونا بھی بہت ضروری ہے. اس بچے کی ایکسیپٹیبلٹی کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. ہم خود تو کچھ نہ کریں اور ہم کہیں ہمارا بچہ سب کچھ کرتا جائے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے ہمیں خود رول ماڈل بننا ہے تاکہ ہمارے بچے ریسیپٹیو ہو جائیں اور وہ ہر نیکی کو ایکسپٹ کرنے والے بن جائیں. جب ہم رول ماڈل بنیں گے، وہ ایکسپٹیبلٹی والے بنیں گے، پھر ہی گاڑی آگے چلے گی اور پھر ہی جا کے آگے وہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا کام کر کے اس ماحول کو صاف کرنے کا معاملہ کریں گے. اور جب ماحول صاف ہوگا تو پھر ایک سے دوسرا رنگ ضرور پکڑے گا انشاءاللہ. یہ وقت دور نہیں ہے، پہلے بہت دور لگتا تھا جب بالکل اویئرنیس نہیں تھی اور ہمارے بچے کو اویئرنیس نہیں تھی. آج الحمدللہ گھر گھر میں قرآن کو پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے اور لوگ سیکھ بھی رہے ہیں اور بہت سی یوتھ بھی آ رہی ہے اس کی طرف. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ تھوڑا ہی ٹائم اور گزرے گا کہ ہم سب مل کر اٹھیں گے اور اپنے پورے ماحول کو بدلنے والے بن جائیں گے.
یہ انقلاب ضرور آئے گا. اللہ تعالیٰ سے نا امیدی کفر ہے تو ہم نا امید بھی نہیں ہیں، مایوس بھی نہیں ہیں، بس اپنا اپنا رول ادا کرنا ہے، اس چڑیا کی طرح جو اپنی چونچ میں وہ قطرہ لے کر آئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چڑیا بنا دے کہ ہم دین کے نفاذ میں اپنا کردار ادا کرنے والے بن جائیں. اپنا اپنا حصہ ڈالنا سب نے ہے، باقی کن فیکن کہنے والی ذات تو وہ ہے، جب چاہے گا، جیسے چاہے گا، جو چاہے گا وہ اسی وقت کر دے گا. لیکن ہم نے اللہ کے آگے حجت تمام کرنی ہے کہ اللہ ہم نے اپنا کردار ادا کیا تھا، ہم نے اپنی اولادوں تک پہنچایا تھا، آگے ہماری اولادوں کو کیسے کرنا ہے یہ تیرا کام ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولادوں کے لیے بہترین ماحول بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے ہماری اولادوں کو اس قابل بنائے کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کی اصلاح کریں اور اس کی غلطیوں کو پہچان کے اس سے بچ کر دوسروں کو بھی بچانے والے بن جائیں. صدق اللہ العظیم. سورہ قاف شروع کرتے ہیں. مکی سورت ہے، اس میں 3 رکوعات اور 45 آیات ہیں. ترتیب کے اعتبار سے 50ویں نمبر پر آنے والی سورت. اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف. حروف مقطعات میں قاف سے یہ شروع کیا گیا اور پھر قسم کھائی گئی والقرآن المجید، قسم ہے قرآن کی جو بہت شان و شوکت والا ہے. مجید کا روٹ ورڈ ہے جیم دال دا جدد، اس کا مطلب ہوتا ہے شان والا، بزرگی والا. قرآن مجید کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ یہ نہایت بزرگی والا، بہت ہی شان والا کلام ہے. کیسی شان ہے اس قرآن پاک کی، اتنی شان کہ اس کی 2 آیات کو سمجھ کر پڑھنا یا پڑھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرخ اونٹنی سے بہتر ہے. سرخ اونٹنی جو کہ عربوں کے لیے بے شمار بہت پریشس ہوتی تھی، اور یہ اس کی ایک چیپٹر یا 100 آیات کو سمجھ کر پڑھنا یا پڑھانا 1000 نوافل سے بہتر ہے. ایسی شان ہے کہ اس کے لیے قرآن میں آتا ہے ہوا خیر مما یجمعون، بہترین چیز ہے جسے تم جمع کرتے ہو. یہ جمع کرنے والی چیز جو جمع کرنے کے لائق ہے وہ یہ قرآن پاک ہے. اس کو جمع کرو، اس کو جمع کرو گے تو اس کو پڑھو گے، اس کو سیکھو گے، اس کو سکھاؤ گے تو کیا بن جاؤ گے؟ حدیث بتاتی ہے خیرکم تم میں سے بہترین ہے وہ کون؟ من تعلم القرآن وعلمہ، جو اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو پڑھاتے ہیں، بہترین بن جاتے ہیں. یہ وہ علم ہے جس کو لکھنے والے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرامم بررہ، یہ نہایت معزز ہاتھ ہے جو اس کے ان کی باتوں کو لکھتے ہیں، قرآن کی آیات، اس کے احکامات کو لکھتے ہیں. اور جو لکھنے والے بیٹھتے ہیں، لکھنے کے لیے سیکھتے ہیں، تو قرآن کو جب تھام کے قلم پکڑتے ہیں تو پھر قلم پہ لکھنے والی جو سیاہی ہے، قیامت کے دن جب اس سیاہی کو تولا جائے گا اور شہید کے خون کے قطرے کو تولا جائے گا تو عالم کے وزن کی قلم کی سیاہی کا وزن شہید کے خون کے قطرے سے بڑھ جائے گا. یہ ایسی شان و شوکت والا کلام ہے، یہ ایسی شان و شوکت والا کلام ہے کہ اس کو سیکھنے کے بعد جب وہ عالم بن جاتا ہے تو اس قرآن کے عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی 14ویں کے چاند کو ستاروں کے اوپر ہے. سبحان اللہ. اس کو پڑھنے کا، پڑھ کر سیکھ کر عمل کرنے والے کا کے لیے معاملہ آتا ہے کہ اس کے والدین کو قیامت کے دن وہ تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سے زمین آسمان روشن ہو جائیں گے، اور پوچھا جائے گا یہ تاج مجھے کیوں پہنایا گیا؟ تو وہ کہیں گے یہ جو تیری اولاد کو تو نے یہ قرآن سکھایا تھا، وہ قرآن سیکھ کر عمل کرنے کی وجہ سے تو آپ تم لوگوں کو یعنی والدین کو یہ تاج پہنایا گیا ہے. یہ اتنی فضیلت کا حامل، اتنی شان و شوکت والا کلام ہے کہ جب اس کو کوئی اپنا دوست اور ساتھی بنا لیتا ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں کا تصور نہیں کر سکتا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ قبر میں بھی اس کو اس کا ساتھی بنا دیتے ہیں. یہ قبر میں بھی ساتھی بن کے بیٹھ جاتا ہے، ایک انسان کی شکل میں بیٹھتا ہے اور قبر کی تنہائیوں کو دور کرنے کا سبب بن جاتا ہے. یہ وہ عظیم الشان ساتھی ہے جس ساتھی کی سفارش قیامت میں رد نہیں کی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا القرآن حجۃ لک او علیک، یہ قرآن یا تمہارے لیے حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہو جائے گا.
یہ بھی قرآن کسی کو قیامت میں اٹھائے گا، کسی کو گرائے گا۔ اللہ اس قرآن سے ہمیں قیامت کے دن بہترین بہترین عزتیں عطا فرما دینا۔ اللہ ہمارے والدین کو بھی عزتیں عطا فرمانا اور ہماری اولادوں کے ذریعے سے ہمیں بھی عزتیں عطا فرما دینا۔ یہ وہ قرآن ہے جس کی سفارش رد نہیں ہوگی، اور اس کے اندر پڑھی جانے والی 2 صورتیں الزہروین جھگڑا کریں گی، بادلوں کی طرح آئیں گی اور آ کے اپنے پڑھنے والے کی حق میں سفارش اور جھگڑا کریں گی اللہ تعالیٰ سے۔ اس میں ایک سورت سورہ ملک پڑھنے والے، روزانہ پڑھنے والے کے لیے آتا ہے کہ وہی سورت 30 آیات پر مبنی سورت اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے جھگڑتی رہے گی جب تک اپنے پڑھنے والے کو جنت میں داخل نہیں کروا دیتے۔ اتنی بڑی عظیم الشان چیز اور اللہ کا کلام جو اللہ نے دیا، اللہ اس کی قسم کھا کے فرما رہے ہیں بل عجیبو، بلکہ یہ عجیب بات ہو گئی ہے ان کے لیے، یعنی کہ یہ لوگ عجیب بات سمجھتے ہیں اس کو، ان جاءہم منذر منہم، یہ کہ انہی کے اندر سے ایک ڈرانے والا ان کے لیے آ گیا ہے۔ یعنی اتنا کچھ اللہ نے ان کو دیا، اتنا بلند مرتبہ باعزت اس شرف کلام اللہ نے ان کو پہنچایا جو نہایت نفع دینے والا ہے، لیکن یہ اس بات سے عاجز ہے کہ یہ جو کلام ان کے پاس پیش کرنے کے لیے جس ہستی کو بھیجا گیا ہے وہ انہی کے اندر سے ایک شخص آ کے اور یہ کلام اللہ کا پہنچا رہا ہے۔ اب ظاہری بات ہے اللہ کے کلام کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے انسانوں ہی کو لینا تھا نا، انسان ہی کو سلیکٹ کرنا تھا نا۔ اگر اللہ اپنے کلام کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے فرشتہ بھیج دے تو لوگ کہتے کہ بھئی یہ تو فرشتہ آیا ہے، یہ تو فرشتے کر سکتے ہیں ایسے کام، انسانوں والی بس کی چیز نہیں ہے یہ جو باتیں اس کے اندر بیان کی جا رہی ہیں۔ تو اللہ نے انسانوں تک اپنی باتیں پہنچانے کے لیے ایک انسان ہی کو بھیجنا تھا نا، کہ دیکھو وہ تمہیں رول ماڈل بن کے دکھائے گا کہ یہ ایک انسان ہی کے لیے یہ سارے احکامات ہیں، ایک انسان اس پہ ان کو اپلائی کر رہا ہے اپنے اوپر، تو تم بھی انسان ہو، تم بھی کر سکتے ہو۔ تو گویا یہ پھر ان کے لیے عجیب بات کیوں ہے؟ عجیب بات تو یہ ہوتی کہ اللہ فرشتوں کے ذریعے سے یہ بھیجتا، یا آسمان سے جو ہے وہ کتابیں صفحے گرنے شروع ہو جاتے۔ عجیب بات تو یہ ہوتی کہ کسی درخت پہ لکھا ہوا پایا جاتا۔ عجیب باتیں تو یہ تھی، لیکن اللہ نے ایک انسان ہی کو بھیجا، تو یہ عجیب بات نہیں ہے، یہ ان کے لیے عجیب بات نہیں۔ کیوں عجیب؟ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، بس کہتے ہیں کافر یہ تو بڑی عجیب بات ہے، حالانکہ عجیب بات یہ نہیں ہے، عجیب بات وہ تھی جو وہ لوگ کہہ رہے تھے۔ دوسری عجیب بات وہ یہ کہتے ہیں اذا متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے، او وکنا ترابا، یا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ذالک رجع بعید، یہ تو لوٹنا پڑے دور کی بات ہے۔ مطلب ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ جب ہم مر جائیں گے یا ہم مٹی بن جائیں گے تو ہم دوبارہ سے جو ہے وہ پلٹائے جائیں گے؟ ایک مٹی میں بنی ہوئی چیز ایک کیسے دوبارہ سے زندہ ہو سکتی ہے؟ تو بھائی تو پہلے بھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پہلے بھی تو مٹی ہی تھے، کس طرح میں نے تمہیں مٹی سے بنایا، مٹی کو کس طرح کی حالتوں سے گزار کے انسان کی تخلیق کی کہ نہیں کی؟ تو جب جو رب اس مٹی سے ایک انسان کو بنا سکتا ہے، تو جب تم دوبارہ مٹی ہو جاؤ گے تو کیا اس مٹی سے اس کو تمہارا دوبارہ بنانا کیا اس کے لیے کوئی عجیب بات ہے؟ نہیں، اس کے لیے تمہیں دوبارہ نئے سرے سے بنانا کوئی عجیب نہیں بات۔ پہلی دفعہ کا بنانا ہی مشکل ہوتا ہے، دوبارہ کا بنانا مشکل نہیں ہوتا۔ جب وہ ایک دفعہ بنا چکا ہے تو اب تمہاری جسم کے سارے اجزاء، جسم کی جو اعضاء ہیں، اجزاء ہیں، یہ وہی ہے جو مٹی سے بنے ہیں۔ اور یہ کیسے مٹی سے بنتے ہیں؟ آج ہم مٹی سے تو پیدا نہیں ہوئے نا، حضرت آدم کو مٹی سے بنایا تھا، لیکن آج ہم مٹی سے کیسے ہیں؟ مٹی کی ساری ویری گڈ خوراک ہم کھاتے ہیں، وہ خوراک جو ہم کھاتے ہیں وہ مٹی ہی سے تو بنتی ہے۔ وہ جو گوشت ہم کھاتے ہیں، وہ جو جانور ہم کھاتے ہیں جن کا گوشت ہوتا ہے، وہ کیا کھاتے ہیں؟ وہ کون سے جانور ہم کھاتے ہیں؟ ہربیورل جانور کھاتے ہیں۔ ہم وہ جانور کھاتے ہیں جو گھاس پھوس کھانے والے جانور، تو ان کے اندر جو بن رہے ہیں، ان کی جسم کی نشو نما ہو رہی ہے، وہ بھی تو زمین سے اگلنے والی گلے سے ہو رہی ہے نا۔ تو ان کے جو نیوٹرینٹس اور جسم کے سارے اجزاء بنے ہیں وہ بھی تو مٹی سے آئے، اور وہ جو غلے کی صورت میں ہم دانے اور پھل اور سبزیاں کھاتے ہیں وہ بھی کہاں سے آتا ہے؟ مٹی سے آتا ہے، وہ نباتات کی صورت میں۔ تو گویا وہ سارے اجزاء آج ہماری باڈی کے اندر وہی ہے جو زمین کے اندر ہے، وہ زمین والی ہی چیزیں ہمارے اندر آتی ہیں۔ جب ہم مر جاتے ہیں تو پھر مٹی بن جاتے ہیں، اور یہی مٹی جو ہے وہ کہاں چلی جاتی ہے؟ اسی مٹی کے اندر مل کر اور اس کے اندر دوبارہ اسی میں شامل ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک ہڈی رہ جاتی ہے،
ایک ہڈی جو آخری جو آپ کی کاکسکس کی ٹیل بون ہے وہ رہ جاتی ہے اور وہ اتنی سخت ہوتی ہے اور ہارڈ ہوتی ہے کہ ایسڈ میں ڈالنے سے بھی وہ کھلتی نہیں ہے. یہ بات اللہ نے ہمیں بتا دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے 1450 سال پہلے کہ تم دوبارہ اگانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وہ بارش برسے گی رحمت کی قیامت میں اور سارے کے سارے جسم وہی سے اگائیں گے. یہ اللہ کا کام ہے. اللہ جیسے زمین میں سے نباتات اور کھیتیاں اگاتا ہے ایسے ہی ہمارے جسموں کو بھی اگا دے گا. یہ اس کا کام ہے. یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. یہ تمہارے سوچنے میں عجیب ہے, اللہ کے لیے یہ عجیب نہیں ہے. ٹھیک ہے. قد علمنا یقیناً ہم جانتے ہیں ما تنقص الارض جو زمین میں کمی کی کرتی ہے, جو زمین کمی کرتی ہے منہم ان میں سے. یعنی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو تمہارے جسموں میں سے کمی ہو جاتی ہے, جو یعنی زمین اگر تمہارے جسم کو کھا جاتی ہے ہم وہ بھی جانتے ہیں. جب تم دفناتے ہو کسی مردے کو تو کیا ہے, زمین جب کھاتی ہے تو کیا فرمایا تھا, دنیا کے حرص کی آنکھ سے نہ دیکھ, قبر کا کیڑا سب سے پہلے آنکھ ہی کو کھاتا ہے. اور ریسرچ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے آنکھیں ابل جاتی ہیں مردے کی, اس کے بعد اس کی ہونٹ اور ناک جو ہے نا وہ بھر جاتے ہیں اور کھائے جاتے ہیں, اور اس کے بعد اس کے ناخن اور اس کے بعد اس کا پیٹ پھولتا ہے, پھٹ جاتا ہے, اور پھر اس کا سارا جسم جو ہے وہ کھانا شروع ہو جاتے ہیں کیڑے. اور شہید کو لیکن اس قبر کی مٹی نہیں کھاتی, شہید کا جسم اس سے محفوظ رہتا ہے. اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں, ہم ہر اس کمی کو جانتے ہیں جو زمین تمہیں کھا کے تمہارے اندر کرتی ہے. کس کی آنکھیں گئیں, کس کی باڈی ابھی بھی سلامت ہے, کون شہید ہوا تھا, کس کو کنٹرول میں رکھنا ہے, کس کی باڈی کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گی مٹی, حالانکہ وہی مٹی ہوتی ہے. اللہ جانتا ہے نا یہ شہید تھا, اس کی قبر کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ اس کی جسم کو نہیں کھانا. حضرت حمزہ کو دفنائے ہوئے 46 ایئرز ہو گئے تھے, اور اس زمانے کا جو حکمران تھا مروان, اس نے حکم دیا کہ یہاں پر نہر بنانی ہے. تو وہ جو شہدائے احد تھے ان کو دفنایا گیا تھا, تو کتنے ہی شہدائے احد ان کو جب وہاں پہ نہر بنانے کے لیے وہاں پہ کھدائی ہو رہی تھی تو کتنے ہی شہیدوں کی قبریں جو ہیں وہ آ گئی اس کی زد میں. تو حضرت حمزہ کے جب جیسے ہی باڈی کے اوپر وہ کدال لگا تو ان کے جسم سے خون کا فوارہ ابل گیا. 46 سال پر بھی ان کی قبر کہاں تھی, محفوظ, ان کا جسم بالکل صحیح. پھر ان کو سب کو ایک جگہ کلیکٹ کیا گیا اور ان کو علیحدہ سے جو ہے وہ شفٹ کر کے اور ان کو ایک حصار میں رکھ دیا گیا. تو اللہ کا معاملہ ہے نا, یہ تو اللہ ہی ہے جو انسان کے جسم کو محفوظ رکھتا ہے. وعندنا کتاب الحفیظ, اور ہمارے نزدیک یہ بات سب کچھ محفوظ طریقے پر لکھی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب میں سب کچھ حفاظت سے محفوظ کر کے لکھ دیا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ وہ جھٹلاتے ہیں بالحق کی حق کو. مطلب وہ لما جاءہم, جبکہ وہ ان کے پاس آ گیا, یعنی کہ ان لوگوں نے جس وقت ان کے پاس حق آیا تھا انہوں نے اسی وقت اس حق کو جھٹلا دیا. فہم فی امر مریج, بس وہ بیچ اس کسی معاملے میں شک میں ہیں, ایسے کنفیوزڈ ہیں, ایسے الجھن کا شکار ہیں کہ جیسے ہی حق ان کے پاس آیا تھا انہوں نے اس کو جھٹلا دیا تھا, تو اب وہ اس معاملے میں بہت ہی الجھن میں گرفتار ہو گئے, الجھن کا شکار ہو گئے. کون سا حق آیا تھا جس کو انہوں نے جھٹلا دیا تھا اور اب وہ کنفیوز ہو گئے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے پاس آئے دین کا پیغام لے کر, تو انہوں نے بغیر سوچے سمجھے اسٹریٹ فارورڈ ہو کر انہوں نے فٹافٹ انہوں نے ریفیوز کر دیا. اسٹریٹ اوے انہوں نے ریفیوز کر دیا, انہوں نے کہا ہم تمہاری بات کو ماننے والے ہی نہیں ہیں, جو مرضی تم کہہ لو. تو انہوں نے یہ دیکھا ہی نہیں, یہ سوچا ہی نہیں کہ کون ہم سے یہ بات کر رہا ہے, کیا یہ ہم سے بات کر رہا ہے. کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا, صادق یہ ہے, امین یہ ہے, ہمارے اندر ایک نہایت ہی عزیز اور محترم ہستی ہے جو یہ بات کر رہی ہے. سن تو لیں بھلا اس کی بات کیا ہے, ذرا سا غور تو کریں یہ بات ہمیں کہہ کیا رہا ہے. چونکہ اب وہ اسٹریٹ اوے ریفیوز کر چکے تھے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے ہی حق ان کے پاس آیا تھا انہوں نے اسی وقت جو اس کو ان کو انکار کیا تھا نا, تو آج اسی وجہ سے اب یہ شک میں پڑ گئے. ایسے شک میں مریض کہتے ہیں, ایسے شک کو جو انسان کو الجھن میں مبتلا کر دے, کنفیوز ہو جائے.
اور وہ اس کے بعد اب وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو گویا اب وہ اس الجھن میں پڑ چکے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، اب ہم کیا کریں. کبھی ان کو شاعر کہتے، کبھی ان کو مجنوں کہتے، کبھی ان کو کاہن کہتے، کبھی ان کو دیوانہ کہتے، کبھی ان کو جادوگر کہتے، کبھی کہتے اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے لا رہے، کبھی کہتے کہیں اور سے سیکھ کے آ رہے. وہ اب ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا کہ وہ ہم مطلب اپنی ہی باتوں کو پلٹاتے چلے جا رہے تھے. سمجھ آئی نا؟ تو اللہ نے ان کی یہ عکاسی کی کہ دیکھو بہتر تو یہ تھا کہ حق آیا تو سوچتے سمجھتے کہ یہ کون ہے جو بول رہا ہے، اس کی باتیں کیا ہے، ذرا سمجھے تو صحیح دلیل وہ ہمیں کیا دے رہا ہے. ایسے تو اچانک آ کے نہیں ہمارے پاس آ کے کھڑا ہو گیا. تو بس یہی بات بتائی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے. اب ایسے شک میں وہ گرفتار ہو گئے کہ انہیں اپنی ابتدائی غلطی کو نبھانے کے لیے 10 قسم کی الٹی سیدھی باتیں اب وہ کرنے کے لیے اوپر مجبور ہو گئے. اَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ، کیا بس نہیں انہوں نے دیکھتے آسمان کی طرف، فوقہم جو کہ ان کے اوپر ہے، کیف بنیناہا، کس طرح سے ہم نے اس کو بنایا ہے. یعنی اب اللہ تعالیٰ اپنی ہی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے کائنات میں ارد گرد پھیلی ہوئی نشانیوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو کیا وہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح ہم نے اس کو بنایا ہے. اور صرف بنایا نہیں ہے، وَزَيَّنَّاهَا، اور پھر ہم نے اس کو مزین بھی کیا، ستاروں سے، چراغوں سے آراستہ کیا، مزین کیا. وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، اور نہیں ہے واسطے اس کے کوئی بھی ہول یا شگاف یا کسی بھی قسم کی اس کے اندر رخنا نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. تو اسی بات کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ فرمایا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناہا، ہم نے آسمان کو ان کے لیے چھت بنایا، زمین کو ان کے لیے ہم نے فرش بنایا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَخَلَقْنَا لَكُم مِّن، اور ہم نے تمہارے لیے بنائے آسمان، 7 آسمان بنائے. 7 سماوات کا لفظ آتا ہے قرآن پاک میں کہ تمہارے لیے ہم نے 7 آسمان بنائے. اور 7 آسمان تہ بتہ اللہ نے ہمارے لیے بنائے ہیں. اور کیسے آسمانوں میں بنائے؟ چراغ مزین کرنے کے لیے تہ بتہ لگایا، اور اس میں کہیں کوئی شگاف، کوئی ہول، کوئی رخنا، کوئی ٹیڑھ، کوئی دراڑ نہیں ہے، کوئی سلائی نظر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ فرماتے نا ہل تری من فطور، تمہیں اس میں کوئی ٹیڑھ نظر آتی ہے؟ اپنی نظر دوڑا کے دیکھو تو صحیح. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. یہی سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوڑا کے دیکھو کہیں تمہیں کچھ نظر آتا ہے؟ نہیں، کچھ نظر نہیں آتا. اللہ نے اتنے خوبصورت انداز میں یہ سب کچھ بنایا، اور اس کے اندر نہ کوئی ٹیڑھ رکھی، نہ آڑ رکھی، نہ دراڑ رکھی، نہ کوئی شگاف رکھا. لیکن ہم نے اس کے اندر شگاف ڈال دیا، ہم نے شگاف ڈالا. اللہ نے خوبصورت چھت بنائی تھی اور کہا تھا کہ اللہ تطغوا فی المیزان، میزان میں خلل مت ڈالنا. ہم نے اتنی پولوشن کر دی کہ اس پولوشن نے ہماری جو اوزون کی لیئر اللہ نے بنائی تھی، جس کی وجہ سے الٹرا وائلٹ ریز کی وجہ سے پروٹیکٹڈ تھی ہماری ارتھ، وہ اس اوزون کی لیئر میں اتنا بڑا ہول اور شگاف آ گیا ہے، جس کی وجہ سے اب کینسر اور سکن کی پرابلمز اور وہ مختلف قسم کے میلانوماز اور لازماز اور پتہ نہیں کون کون سے سکن کی پرابلمز جو ہیں وہ اس کا اب ہم شکار ہو رہے ہیں. تو ہم نے اس کے اندر خلل ڈالا، اور ہم نے اس کے اندر فطور بھی ڈالا، اور ہم نے فروج بھی ڈالا، لیکن اللہ نے نہیں ڈالا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین اس کو ہم نے پھیلا دیا. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رواسیہ، اور اس کے اندر ہم نے پہاڑوں کو گاڑ دیا. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہم نے اگائے بیج جس کے ہر قسم کے زوج یعنی جوڑے، بہیج کہتے ہیں بارونق، خوش نما، انٹرٹیننگ قسم کے جوڑے، یعنی خوش منظر نباتات کے جوڑے ہم نے اس کے اندر اگا دیے. اللہ نے ہمارے لیے اس میں پہاڑ، زمین کو پھیلانے کے بعد پہاڑ جمائے، اس کے اندر پہاڑوں سے وہ ایک پانی کا نظام اور سلسلہ چلایا، جس کی وجہ سے پھر وہ نہریں بہائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ان ندیوں اور نالوں کے ذریعے سے پھر اللہ نے ہمارے لیے نباتات اگا دی. یہ کیوں اگایا؟ یہ سب کچھ کیوں بنایا؟ تبصرۃ، اللہ نے بصارت والی بنائی. ان چیزوں سے بصارت حاصل کرو، بصیرت حاصل کرو، دیکھو، اپنی آنکھیں کھولو اور سبق و ذکر اور نصیحت حاصل کرو. یہ کس کے لیے ہوگی؟ یہ کس کے لیے اس میں بصارت اور بصیرت ہوگی؟ کس کے لیے نصیحت ہوگی ان ساری چیزوں میں؟ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ، واسطے ہر
رجوع کرنے والے بندے کے لیے. اللہ ہمیں منیب بنا دے, اللہ انابت کرنے والا, رجوع کرنے والا بندہ ہمیں بنا کے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے. تو گویا اللہ نے کہا وہ لوگ جو اللہ کی طرف انابت کرتے ہیں, بار بار پلٹتے ہیں, اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں, خوشی میں اللہ کی طرف جاتے ہیں, غمی میں اللہ کی طرف جاتے ہیں, گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں, کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے اللہ سے مانگتے ہیں, حاجت روائی میں اللہ سے جڑتے ہیں, اپنا کمی کوتاہی میں محاسبہ کرتے ہیں اور اللہ سے استغفار کرتے ہیں. ہر کام میں وہ پلٹ پلٹ کے کہاں جاتے ہیں, اللہ کی طرف جاتے ہیں, ہر چیز کو اللہ سے لنک کرتے ہیں, اللہ سے ایسوسیٹ کرتے ہیں. تو انہی چیزوں میں اللہ کی کو پہچانتے ہیں, انہی لوگوں کے لیے پھر بصیرت ہوتی ہے, انہی لوگوں کے لیے ان تمام چیزوں میں انسان کے لیے نصیحت موجود ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ ہمیں منیب بنا دے, انابت کرنے والے لوگوں میں شامل کر کے اواب بنا دے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا, اور پھر نازل کیا ہم نے آسمان سے پاکیزہ مبارک پانی. پاکیزہ نہیں, مبارک پانی. کون سا مبارک پانی؟ بارش کا پانی. اب دیکھیں یہ سب کچھ اللہ نے بنایا نا, سب کچھ اللہ نے بنانے کے بعد فرمایا کہ میں نے پھر ان کو چھوڑا نہیں. آسمان کو بنایا, زمین کو بنایا, پہاڑ کو جمائے, نباتات اور غلے نکالے, لیکن ان کو چھوڑا نہیں, ان کو کنیکٹ کر دیا, ان کو ایک واٹر سائیکل کے ذریعے سے جوڑ دیا اور کیا کیا, ایک مبارک پانی اتارا. اور وہ جب مبارک پانی, بارش کا پانی اترتا ہے, اللہ نے اس کو یہاں برکت والا پانی کہا. بارش کا پانی ایک برکت والا پانی ہے. جس طرح یہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو زندگی بخشتا ہے, اسی طرح سے ہم اس کو اگر لیں اپنے لیے تو وہ خواتین جو یہ میں آپ کو اپنی وہ بتا رہی ہوں لاجک کہ یہ میں نے اس کے بارے میں سوچا, میں نے اس کو پڑھا نہیں ہے کہیں پر, لیکن مجھے یہ فیلنگ آتی ہے کہ جس طرح بار بار اللہ تعالیٰ زمین سے ہم زندگی دیتے ہیں, مردہ پڑی ہوئی زمین کو اس پانی کے ذریعے سے, تو جو انسان مٹی سے بنا ہے اور انسان مٹی سے بنا, اور وہ خواتین جن کو ابھی بچے نہیں ہو رہے یا جو کہ انفرٹیلٹی کا شکار ہیں, فار سم ریزن ان کے بچے نہیں ہو رہے ہیں, تو وہ اگر بارش کا پانی پئیں گے تو انشاءاللہ اس زمین کو, یہ جو ہماری اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ جو باڈی اللہ نے بنائی ہے, اس کے اندر بھی وہی اجزاء ہیں جو زمین کے اندر ہوتے ہیں, انشاءاللہ ان کے اندر بھی اللہ زندگی کی حرارت پیدا کرے گا اور انشاءاللہ اولاد کی نعمت سے نوازے گا. تو جو گائنیکالوجسٹ یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں وہ اس بات کو اصول بنا لیں کہ جو آپ کے پاس پرائمری انفرٹیلٹی کے ساتھ آ رہی ہوتی ہیں پیشنٹس, ان کو ضرور بتائیں کہ وہ بارش کا پانی جمع کر کے اس کو پیا کریں. اللہ تعالیٰ ضرور ان کو اولاد نرینہ ضرور ہی انہیں اولاد کی نعمت سے نوازیں گے, کیونکہ یہ ساری باتیں ہم قرآن ہی سے سیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم ایسا برکت والا پانی اتارتے ہیں, اور یہ برکت والا پانی نہ صرف یہ کرے گا بلکہ ہماری جلدی امراض کو بھی جو ہے وہ ٹھیک کر دیتا ہے. فَأَنبَتْنَا بِهِ, پھر ہم اگاتے ہیں, ہم نے اگائے اس میں اس سے جناتن, کیا کون باغات اگائے, اور ان باغات میں کیا اگایا, وحبا, اور دانے اگائے, گندم, گیہوں, باجرہ, جوار, سب کچھ اللہ نے اگایا. جو بھی آپ دیکھ لیں, مکئی, یہ سب اللہ تعالیٰ اگاتا ہے. تو وہ دانے کیسے, الحصید, یعنی کہ کھیتیوں کا کٹنا, حصید کہتے ہیں کھیتیوں کا کٹنا. گویا اللہ تعالیٰ نے باغ اگائے اور فصلوں کی فصلیں اگائیں, نکلتے جاتے ہیں اور تم نکالتے جاتے ہو, کاٹتے ہو, فصلوں کی فصلیں استعمال کر کے اپنے لیے روزی روٹی کے معاملات کرتے ہو. والنخل, اور کھجور, باسقات, یعنی لمبے دراز کھجوریں اللہ تعالیٰ اگاتا ہے. لہا, واسطے اس کے, طلعن نضید, خوب گچھے اور خوشے, تہبتیں, یعنی اسی پانی سے کیسا ہوتا ہے, صحرا ہوتا ہے پورا کا پورا, ہر طرف ادھر ادھر صحرا ہی صحرا, لیکن بیچ میں ایک درخت ہوتا ہے جس کے اندر کیا ہوتی ہیں, کھجوریں, اور ان کھجوروں کے اندر تہبتیں, لمبی ایک تو کھجور کا درخت اور اس کے اندر پھر خوشوں کے خوشے جس میں تہبتیں لگی ہوئی کھجوریں, اتنے بڑے بڑے خوشے کھجوروں کے جو ہے وہ آپ کو صحرا میں ملتے ہیں. یہ کون لے کر آتا ہے, کہاں سے آتے ہیں, یہ اسی پانی سے آتا ہے جو بارش کا پانی جاتا ہے وہ انڈر واٹر ارتھ میں جا کے اور پھر وہاں تک پہنچتا ہے, اور اسی پانی کو وہ ابزارب کر کے اور وہاں پہ پورے کے پورے اللہ ہمارے لیے ان کو اگانے کا معاملہ کرتا ہے. کیا نکل رہا ہے, یہ رزقاً للعباد, اپنے بندوں کے لیے رزق,
اللہ رزق کے لیے یہ ساری چیزیں بناتا ہے. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پیدا کیا ہم نے بلدتن شہروں کو، ایک شہر کو پیدا کرتے ہیں میتن جو مردہ ہوتا ہے. یہی بارش کا پانی ایک مردہ شہر کو زندگی بخش دیتا ہے. کذالک الخروج، اسی طرح ہوگا انسان کا نکلنا بھی، زندگی بعد موت بھی اسی طرح ہوگی. اللہ نے واضح طور پر پورے کا پورا طریقہ سے بتا دیا کہ انسان کو میں پیدا کیسے کروں گا. دیکھ رہے ہو یہ ساری دنیا میں تمہیں ہر چیز نظر آ رہی ہے، میں کس طرح مردہ شہر کو زندگی دیتا ہوں، کس طرح میں اس کے اندر حرارت کو، زندگی کی حرارت کو پیدا کرتا ہوں. تو تمہارا بتانا میرے لیے کیا مشکل ہے. انسان، مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی بالکل اسی طرح ہوگا. زندگی بعد موت، یعنی بعد الموت کا عقیدہ، بعد الموت کا عقیدہ یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے. کذبت قبلہم، جھٹلایا تھا پہلے ان سے، قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی. اب بتایا جا رہا ہے وہی اللہ تعالیٰ کا طریقہ کہ ارد گرد کائنات کی نشانیاں، پھر انسان کی اپنی جسم کی ساخت سے بتایا گیا، پھر اب مختلف گزشتہ اقوام کے حوالے سے بتایا گیا کہ دیکھو تم نہیں مانو گے تو دوسرے قومیں بھی گزری تھی، انہوں نے بھی نہیں مانا تھا، دیکھو ان کا کیا انجام ہوا، تم نہیں مانو گے تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی ہو جائے گا. تو مان جو اللہ تعالیٰ تمہیں نبی کے ذریعے سے باتیں پہنچا رہا ہے. دیکھو کب تمہیں اسی طرح سے جھٹلایا تھا نوح علیہ السلام کی قوم کو اور اصحاب رس کو، وثمود اور ثمود نے، وعاد اور عاد نے، اور فرعون نے، واخوان لوط اور لوط علیہ السلام کے بھائی، یعنی یہ لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. واصحاب الایکتی، اور اصحاب ایکا والے لوگ بھی، انہوں نے بھی جھٹلایا تھا. وقوم تبع، اور تبع کی قوم نے بھی. یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں، بار بار پڑھ چکے ہیں، ان کی میں ڈیٹیل میں اب نہیں جاؤں گی. بس اصحاب الرس کے بارے میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں یہ کون تھے. اصحاب الرس بیسیکلی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے. اور حضرت صالح علیہ السلام کی جب اونٹنی کا اللہ تعالیٰ واقعہ ہوا تھا اور ساری ان کے اوپر صیحہ اور وہ جو واقعہ، وہ جو چیخ کا عذاب ان کے اوپر آیا تھا، تو صرف اور صرف 40 سے 50 لوگ بچ گئے تھے جو ایمان والے تھے، حضرت صالح علیہ السلام سمیت. حضرت صالح علیہ السلام سمیت یہ لوگ سب کے سب وہاں سے چلے گئے اس عذاب رزیدہ علاقے سے نکل کر، اور جا کے انہوں نے حجر موت کے پاس قیام کیا. وہاں پہ ایک کنواں تھا جو کچا کنواں تھا جس میں اینٹیں بھی نہیں لگائی ہوئی تھی، تو اس کا اصحاب الرس کہتے ہیں کچے بغیر اینٹوں والے کنویں کو. تو یہ بغیر اینٹوں والے کنویں کے پاس جا کے آباد ہوئے، اور یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام فوت ہوئے تھے. اسی لیے اس جگہ کا نام حجر موت رکھ دیا گیا. حجر موت کا مطلب ہوتا ہے موت حاضر کر دی گئی. ٹھیک ہے، تو حضرت صالح علیہ السلام یہاں پر فوت ہوئے تھے، اور پھر یہ 40-50 جو لوگ تھے ان کے خاندان پھر یہاں آباد ہوئے. پھر یہ لوگ ایمان والے تھے لیکن شرک ان کے اندر آ گیا. آہستہ 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 یہ لوگ بھی بے روی کا شکار ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سمجھانے کے لیے بھی ایک نبی بھیجے، اور انہوں نے کیا کیا؟ کلن کذب الرسل، ہر کسی نے رسولوں کو جھٹلا دیا. یہ ساری کی ساری قومیں جو ہم نے یہاں پہ پڑھی انہوں نے بھی، اور اصحاب رس نے بھی، اور ہر ایک نے جو اللہ نے رسول ان کے پاس بھیجے تھے انہوں نے سب رسولوں کو جھٹلا دیا. یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک قوم نے سارے رسولوں کو جھٹلایا. جس قوم کی طرف اللہ نے جو رسول بھیجا ان کا کام یہ تھا کہ انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلا دیا تھا. جب انہوں نے یہ کیا تو فحق وعید، پر اللہ کی وعید ان کے اوپر حق ہو گئی. جو اللہ نے عذاب کی وعید ان کو نبی کے ذریعے سے سنائی تھی، پہنچائی تھی، انہوں نے جھٹلایا تو ان کے اوپر عذاب کی وعید حق ہو گئی. افعجینا، ایسے ہی ہے نا، افعجینا بالحق الاولی، کیا ہم تھک گئے تھے، ہم عاجز تھے پہلی دفعہ کی تخلیق سے. بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ شک میں ہے کہ ہم دوبارہ نئی طرح سے تخلیق کیسے کریں گے. مطلب اللہ فرماتا ہے کہ پہلی دفعہ کو بنانے سے ہم عاجز تھے، تو پھر یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ نئی طرح سے کیسے اٹھایا جائے گا. جب میں پہلی دفعہ بنا سکتا ہوں، پہلی دفعہ بنانا میرے لیے مشکل نہیں تھا، تو بعد میں بنانا میرے لیے کیا مشکل ہے.
سمجھ آ گئی نا؟ تو انہی کی بات کا جواب یہاں پہ دیا جا رہا ہے کہ میں نہ پہلی دفعہ بنانے سے تھکا تھا، نہ عاجز تھا، نہ بعد میں عاجز ہوں، نہ تھک سکتا ہوں. میرے لیے دوبارہ بنانا تو بہت ہی آسان ہے. پہلی دفعہ انسان کو بنانا ایک چیز مشکل ہوتی ہے مینوفیکچرر کے لیے، دوسری دفعہ تو فوراً بنتی چلی جاتی ہے. ہر چیز کی پہلی چیز بنانا مشکل ہوتی ہے، بعد میں تو اس کو کاپی ہی کرنا ہوتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ یقیناً پیدا بنایا ہم نے انسان کو. اب یہاں سے سورہ قاف کے اندر بہت ساری متشابہ آیات موجود ہیں. ٹھیک ہے، بہت ساری ایسی آیات آئیں گی کہ جس کے اندر ہم نے پڑھا تھا نا، کچھ آیات قرآن پڑھتے ہیں تو کچھ محکمات ہوتی ہیں، کچھ متشابہات ہوتی ہیں. تو محکمات تو وہ ہیں جس میں کلیئر کٹ آپ کو ہر چیز سمجھ میں آ جاتی ہے باتیں، لیکن متشابہ آیات میں ہمارے پاس بہت زیادہ علم نہیں ہوتا اس کے حوالے سے، نہ ہی ہم تک ٹرانسفر کیا گیا ہے، نہ ہم پر پہنچایا گیا ہے. بس جو جتنا ہمیں بتا دیا گیا ہے ہمیں اس پر من و ایمان لے کر آنا ہے. تو سورہ قاف کے اندر بہت ساری متشابہ آیات ہیں اور ہمیں ان کو ایز اٹ از ماننا ہے. دل کرے یا نہ کرے، سمجھ آئے یا نہ آئے، لاجک مانے یا نہ مانے، آپ کے لیے سمجھنا ماننا ضروری ہے. سمجھنے سے زیادہ ماننا ضروری ہے. پڑھتے جائیں گے تو دیکھتے جائیں گے. البتہ یقیناً ہم نے انسان کو بنایا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں جو اس کے نفس میں وسوسہ آتا ہے، یعنی دل میں ابھرنے والے نفسوں کو بھی وسوسوں کو بھی ہم جانتے ہیں. گویا اللہ جو خالق ہے وہ مالک ہے، اور اللہ انسان کو جو بنا سکتا ہے. تو جیسے ماں کی ایک اولاد ہوتی ہے، اولاد سامنے آ رہی ہوتی ہے تو ماں اس کو دیکھ کے پہچان جاتی ہے اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، ابھی آگے مجھ سے کیا کہے گی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بچے آگے سے کہتے ہیں ماما آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ میں آپ سے یہ کہنے والا ہوں یا میں آپ سے یہ کہنے والی تھی، ہے نا؟ ماں کو بچے کی شکل دیکھ کے سمجھ میں آ جاتا ہے. تو وہ رب جو ہمیں بناتا ہے، کیا وہ ہمارے دل میں اٹھنے والے خیالات اور خواہشات سے واقف نہیں ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے نا انہ علیم بذات الصدور، وہ تو تمہارے دلوں میں اٹھنے والے ایک ایک خیال سے واقف ہے. تو یہاں اللہ یہی فرما رہا ہے نعلم ما توسوس به نفسه، جو تمہارے نفس کے اندر وسوسہ یا خیال بھی آتا ہے میں تو اس سے بھی واقف ہوں. اچھا جی، وسوسہ اور جو خیال ہے یہ آتا کہاں سے ہے؟ جی ہاں جی، شیطان سے آتا ہے. کوئی ریفرنس ہے آپ کے پاس؟ الذی یوسوس فی صدور الناس. ہم جب پڑھتے ہیں سورہ ناس تو اس میں ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ وہ شیطان جو بار بار پلٹ کے آتا ہے ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے بھی میں تیری پناہ مانگتی ہوں. ٹھیک ہے، تو شر سے شر، یہ شر والے وسوسے ہیں. خیالات ضروری نہیں وسوسے شر والے ہی ہوں، شر والے وسوسے ہمارے دل میں شیطان کی طرف سے آتے ہیں. لیکن ہر خیال چاہے اچھا ہو یا برا ہو جو ہمارے دل میں اٹھتا ہے وہ اللہ اس سے واقف ہے. اور یہ خیالات دلوں میں اٹھنے سے سمجھ لینا ضروری ہے کہ پھر جہاں ہم اپنا کام کرتے ہیں وہاں ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے دل کے اندر اس کے لیے نیت کیا ہے. اپنے دلوں کی اصلاح، اپنی نیتوں کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے. دل کا تزکیہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے، وہ ہمارے عمل نہیں دیکھتا، وہ ہماری نیتیں دیکھتا ہے. وہ عمل جو لکھ لیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے جو ہم نے کیا ہوتا ہے، اس پر کرامن کاتبین مقرر ہے. ابھی ہم آگے پڑھیں گے وہ جو ہم اسی لیے اللہ نے شروع میں ہی اس بات کو بتانے سے پہلے کہ ہم جو ہے وہ لکھوا بھی رہے ہیں اس باتوں کو، ابھی فوراً یہ بھی ہم پڑھیں گے. اس بات کو بیان کرنے سے پہلے اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو جو عمل تم کرو گے تو اپنے دل میں اس کی نیت صحیح رکھنا، کیونکہ جو عمل کرو گے وہ تو لکھا جائے گا، لیکن تمہاری نیت کیا تھی وہ میں جانتا ہوں. اور آخرت میں حدیث کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب قیامت میں اعمال نامے تولے جا رہے ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میزان عدل میں سے اعمال نکال کے سائڈ پر رکھتے جائیں گے اور کہتے جائیں گے یہ بھی نہیں اور یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں
اور یہ بھی نہیں تو فرشتے کہیں گے اے اللہ یہ عمل تو اس نے کیا تھا تو ہم نے لکھا تھا، یہ تو اس نے کیا تھا، اس کے بغیر تو ہم لکھ نہیں سکتے۔ اللہ فرمائے گا تو جس نے یہ عمل کیا اور تم نے لکھ لیا، اس نے تو تمہاری تو یہی ذمہ داری تھی کہ جو تم دیکھتے یہ کر رہا ہے وہ تم نے لکھنا تھا، اور یہ کہہ رہا ہے وہ تم نے لکھنا تھا، تم نے اس کے دل تو نہیں دیکھا تھا نا، وہ تم نہیں جانتا تھا۔ تو نیتوں کو اللہ جانتا ہے، لہٰذا اللہ نے شروع میں کہہ دیا کہ وہ تمہیں بنانے والا ہے، وہ تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے، خیالات سے بھی واقف ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اقرب ہیں، زیادہ قریب ہے تم سے اس کی الیہ یعنی تمہاری اس کی طرف، من حبل الورید شہرت سے زیادہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ بھئی فزیکلی اللہ جو ہے وہ یہاں پر بیٹھا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو تمہارے اتنا اندر ہے، تمہارے اتنا اندر کہ ان کو تمہارے اندر پیدا ہونے والے خیالات کا بھی علم ہے۔ اس کا مثال ہے، یہ ضرب المثل کے طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ میں اتنا تمہارے قریب ہوں کہ تمہارے اندر اٹھنے والے خیالات سے بھی میں واقف ہوں، تو میں تمہاری شہرت سے زیادہ، انسان کے قریب کوئی چیز نہیں ہوتی، تو میں تمہارے اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ سمجھ آ گئی؟ اب انسان کہتے ہیں بھئی اللہ یہاں پر ہے تو مجھے تو نظر نہیں آتا، اس بات کو بہت سے لوگ مس یوز کرتے ہیں۔ تو اس کو ہم یہ بھی میں نے آپ کو متشابہات والی بات بتائی نا کہ اللہ اگر یہاں پر ہے تو وہ تو کہتے ہیں میں عرش پہ آتا ہوں اور میں وہاں بیٹھتا ہوں، تو وہ یہاں پر ہوتا ہے تو وہ وہاں پر کیسے ہوتا ہے؟ تو اس کو ایک یہ بیسیکلی پوزیشن وائز نہیں ہے، یہ فزیکل پریزنس نہیں ہے، یہ اللہ اتنا ہمیں کلوزلی جانتا ہے، یہ اللہ ہمیں اتنا قریب ہو کے جانتا ہے، اتنا ہمیں اندر سے وہ ہمارے واقف ہے۔ اذ یتلقی المتلقیان، جب کوئی ڈالنے والے ڈالتے ہیں، عن الیمینی دائیں ہاتھ سے، وعن الشمالی اور بائیں ہاتھ سے، قعید بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو بھی تم اپنا عمل ڈالتے ہو، جو بھی تم کرتے ہو، ایک دائیں اور بائیں پہ کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ قعید بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہو۔ اللہ کا آرڈر ہے کہ لکھ لینا، جو کرے گا لکھ لینا، لیکن جو سوچے گا اچھا سوچے گا فوراً نیکی لکھ لینا، برا سوچے گا ابھی نہ لکھنا، اور اگر کر لے گا تو لکھ لینا، 10 نیکیاں لکھ لینا، اور اگر برے عمل کے کرنے سے رک بھی جائے گا تو 1 نیکی لکھ لینا، اور اگر برا عمل کر دے گا تو ابھی نہ لکھنا، 6 گھنٹے کے بعد لکھنا، تاکہ شاید کہ یہ پلٹ آئے اور توبہ طائب ہو جائے، تو اریز کرنا پڑے گا، نامہ اعمال خراب نہ ہو جائے۔ تو لہٰذا کیا کر لینا؟ اللہ کی پوری انسٹرکشنز ہیں، ان کو دائیں بائیں بیٹھے ہیں، ہر چیز وہ لکھ رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول، نہیں یلفظ کہتے ہیں لفظ سے نکلا نا، لام فا زوئیں، یہ کہتے ہیں لفظ کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، کچھ پھینکا جاتا ہے، من قول بات سے، یعنی بات میں کیا پھینکتے ہیں ہم؟ اگر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کیسے بات کر رہے ہوتے ہیں؟ لفظ پھینک رہے ہوتے ہیں، الفاظ پھینکتے ہیں، ایک جملہ بنتا ہے، ایک بات بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما یلفظ من قول، جو نہیں وہ پھینکتے کوئی بھی بات میں سے، الا لدیہ اپنے پاس، مگر ان کے پاس، رقیب ایک نگران ہے، عتید نہایت الرٹ، نہایت ایکٹیو، جو زبان سے بات نکالتے ہیں ایک حاضر باش نگران فرشتہ بیٹھا ہے، اور اس کو کیا کر لیتا ہے؟ لکھ لیتا ہے، اس کو ضبط کر لیتا ہے فوراً۔ اتنی کڑی نگرانی ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے، کہیں روک ٹوک کا معاملہ نہیں ہے، اس کو منع نہیں ہے، اس کو کہا ہے حاضر باش نہایت ایکٹیو بیٹھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کنٹینیوسلی کوئی بیٹھا مجھے آبزرو کر رہا ہے، اب ہم کہیں بھی جاتے ہیں، آپ شادی پہ کہیں گئی ہیں اور وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی کنٹینیوسلی بیٹھا آپ کو آبزرو کر رہا ہے، اور تو پھر آپ کا کیا وہاں پہ حال ہوتا ہے؟ تھوڑے سے جھیپ جاتے ہیں، کانشیس ہو جاتے ہیں اور محتاط ہو جاتے ہیں، ہم اپنا ایکشن ٹھیک کر لیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم سے کوئی غلط نہ ہو، ہم بیسٹ سے بیسٹ پرفارم کریں، کیونکہ وہ مجھے نوٹ کر رہی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو بس ایک نہایت ایکٹیو
فرشتہ اللہ کی طرف سے مقرر کر دیا گیا ہے، وہ بہت ایکٹیو، بہت ویجیلنٹ ہے، بہت الرٹ ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، فوراً اس کو لکھ لیتا ہے۔ آج کے بعد اگر یہ فیلنگ ہمیں آ گئی کہ وہ نہایت ایکٹیو ہے اور ہر چیز وہ دیکھ رہا ہے اور فوراً ذرا سی بھی کوئی بات ہوگی وہ فوراً سے لکھ لے گا، تو اب یہاں پہ ایک بات ہے کہ کیا وہ صرف لکھنے بولنے والی باتیں لکھتے ہیں؟ ہمارے ایکشنز لکھتے ہیں؟ نہیں، وہ صرف ہماری زبان سے نکلی ہوئی بات لکھتے ہیں اور ہمارا عمل لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نیتیں نہیں لکھ سکتے، وہ اللہ کو معلوم ہے، اور ہمارے ایکسپریشنز اور جیسچرز نہیں وہ لکھتے، وہ ثبت ہو جاتے ہیں، وہ ریکارڈ ہو جاتے ہیں۔ كل شيء أحصيناه في إمام مبين، ہر چیز ہم نے شمار کر رکھی ہے۔ وہ آتا ہے نا سورہ یاسین میں، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، وہ لکھتے ہیں جو وہ آگے بھیجتے ہیں، عمل لکھتے ہیں، يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ لکھتے ہیں صحیح، لیکن دل والی چیزوں کو وہ لکھتے نہیں ہیں۔ تو اگر دل میں کوئی خیالات آ جاتے ہیں تو اس پہ پکڑ نہیں ہے۔ اگر کوئی غلط خیال آتا ہے کسی کے لیے بھی اور ہم نے اس کا ایکشن نہیں کوئی کیا تو اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے۔ نماز میں مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں اور آپ کا دھیان ادھر سے ادھر جاتا ہے تو اس پہ پکڑ کا معاملہ نہیں ہے۔ پکڑ کس کے اوپر ہے کہ آپ کنٹینیوسلی اس پہ ایک اب نان اینڈنگ سلسلہ چل رہا ہے خیالات کا، لڑی سے لڑی، اور آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں، اور وہ شیطان نے اتنا بلاوے میں ڈال دیا کہ زبان سے الفاظ بھی الٹ پلٹ ہو گئے اور آپ کی رکعت میں بھی پرابلم آ گئی اور ارکان میں سے بھی کچھ غلط ہو گیا یا رہ گیا یا چھوٹ گیا، تو یہاں پکڑ ہو جائے گی۔ سمجھ آ گئی نا؟ اسی لیے جو تسبیح کرنے کے لیے بھی نا منہ سے، زبان سے کا ہلانا، ہونٹوں کا ہلانا، یہ ہمارا ایکشن ہو جاتا ہے۔ جو ہم دل میں کرتے رہتے تو اس کے لیے حدیث نہیں آتی، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے اور اس کی ذکر میں اس کے لب ہلتے ہیں، اس وقت میں اس کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ تو ذکر میں لبوں کا ہلانا بہت ضروری ہے۔ لب ہل رہے ہیں تو ہمارا یہ ایکشن ہو رہا ہے اور ایکشن لکھا جا رہا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو اگر ہم دل میں بس بیٹھے ہیں اور ہمارا دل اللہ 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 کر رہے ہیں یا دل میں ہم درود شریف بھی پڑھ رہے ہیں تو اس کی اتنی فضیلت نہیں ہے جتنی ایکشن کرنے کی ہے۔ قرآن کے لیے بھی اونچی آواز دل میں نہیں پڑھنا، ہاں تو دل میں نہیں پڑھنا، آواز سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ کیونکہ وہ لکھ رہے ہیں جو آپ بول رہے ہیں، اگر آپ نے بولا ہی نہیں تو پھر تو انہوں نے نا نہیں لکھا۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور آ گئی موت کی بہوشی حق لے کر، حق کے ساتھ، یعنی کہ ہر چیز ہو رہی ہے، ایک زندگی کا دن گزرتا ہے، پیج پلٹا جاتا ہے، دوسرا دن آتا ہے، پیج پلٹا جاتا ہے، آہستہ 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 زندگی کا پیریڈ ختم ہوتا جاتا ہے، اور کیا آ جاتی ہے؟ موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آ جاتی ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ موت کی بے ہوشی موت لے کر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکرات الموت سے کی تکلیف سے دعا مانگا کرتے تھے بچنے کی، اللہم اعینی علی غمرات الموت وعلی سکرات الموت، اور جتنی بے ہوشی اور کی تکلیف سکرات الموت کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی تھی، اس کو دیکھنے کے بعد حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں کسی بھی مومن سے نہیں ایکسپیکٹ کرتی کہ اس کو موت کی تکلیف نہ ہو، کہ نبی کو اتنی زیادہ اگر ہو سکتی ہے تو کسی بھی مومن مرد کو ہو سکتی ہے۔ اللہ ہمیں موت کی بے ہوشیوں میں تکلیف سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہماری آسانی کے ساتھ جانکنی کا معاملہ کروائے۔ کن کی ہوتی ہے آسانی کے ساتھ جانکنی؟ شہیدوں کی۔ اور بری موت سے کیا چیز بچاتی ہے؟ صدقات بری موت سے بچاتے ہیں، تکلیف دہ موت سے صدقات بچاتے ہیں، اور شہادت کی موت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، کیونکہ شہید
کو जान की तकलीफ सिर्फ इतनी होती है जैसे एक सुई या कांटा चुभने की तकलीफ होती है। अल्लाह हमें शहादत की मौत अता फरमाए, क्योंकि ये हक है, ये होना ही होना है। सकरातुल मौत आने ही आने हैं, और ये वक्त वो वक्त होता है जब तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है, इंसान का कनेक्शन दुनिया से खत्म हो जाता है। 1 to 1 उसको अल्लाह और फरिश्ते जो है वो नजर आ रहे होते हैं, और उसका आपने देखा होगा ऐसे आपके कुछ करीबी लोग अगर दुनिया से गए हो, आपके सामने गए हो, तो वो दुनिया से उनका कनेक्शन कट जाता है, उनकी आंखों से नूर और चमक ही खत्म हो जाती है, और समझ ही नहीं आता कि जी ये लगता नहीं है कि ये वो आंखें ही नहीं है जो उनकी आंखें थी। कहा जाता है बिल्कुल इस तरह से नहीं, क्योंकि वो उस वक्त दुनिया से अब वो हट जाते हैं, उनका कनेक्शन खत्म हो जाता है, और उनकी अभी हम आगे पढ़ेंगे फकशफना अन्का गिताअका फबसरुका अल-यौमा हदीद। आज तेरी निगाह खूब तेज है, तेरी आंखों के सामने से पर्दा हट गया, तो वो जो पर्दा अभी अल्लाह ने डाला हुआ है ना, वो वाला पर्दा जो गैब का एक पर्दा है, वो फिर उस वक्त हट जाता है। अल्लाह उस वक्त हमें ईमान की हालत में जिंदगी भी अता फरमाए, और ईमान ही की हालत में हमें मौत भी अता फरमाए। ज़ालिका मा कुन्ता मिन्हु तहीद, ये वही तो चीज है जिससे तू भागता था, तू भागता था इस चीज से, तू भागता था कि मुझे मौत नहीं आएगी, तू कहता था कि मुझे दुनिया में ही रहना है, तू कहता था कि मैं बस यही 4 दिन की जिंदगी है, खा लो पी लो मौज उड़ा लो, बस ये सब नहीं होना, हम जब मर जाएंगे यहीं पे हमने खत्म हो जाना है, हमें कोई दोबारा नहीं उठाया जाना, इसी से तो तू भागता था। आज हम भी इसी से भागते हैं। आज सिर्फ वो नहीं, मुशरिकीन मक्का नहीं भागते थे, आज हम भी भागते हैं। हम भी कहते हैं कोई मरना वरना नहीं होना, पता नहीं आएगा तो देखा जाएगा, जहाँ सबके साथ होगा हम पे हमारे साथ भी हो जाएगा। और दूसरी बात, आज हमें एहसास ही नहीं है कि हमने मर जाना है, हमें से किसी को एहसास नहीं है कि कल हमने मर जाना है या आज ही हमने मर जाना है। अगर ये एहसास हो कि हर चीज लिखी जा रही है, हम किसी वक्त भी अल्लाह के पास जा सकते हैं, दुनिया को छोड़ सकते हैं, तो हमारा मेरा ख्याल है हमारा अमल ही ठीक हो जाए। हमारे ये इस्तेहज़ार की कैफियत, ये हम भाग रहे हैं इससे। अल्लाह ताला फरमाएगा यही वही तो है जिससे तू भागता था, और तू दीन की तरफ नहीं आता था, तू आने से रुका रहता था, तू डरता था, तू कहता था मेरे माशरे में मेरा नक्कू बना दिया जाएगा, तू कहता था मेरे बच्चों का क्या होगा, शादियां कैसे होंगी, मेरे बच्चे पढ़ेंगे कैसे, मेरा मियाँ कमाएगा कैसे, हम गुजारा कैसे करेंगे, हम अपना स्टेटस लेवल कैसे मेंटेन करें। तो ठीक है, जहाँ सब कर रहे हैं हम भी वही करेंगे। तू तो भागता था, तू तो मरने नहीं चाहता था, लेकिन आज मौत की जानकारी की हकीकत, मौत की बेहोशी हक के साथ आ गई है। पर यही वो चीज है जिससे तू भागता था। और फिर क्या है, जब सब मरते हैं तो कयामत उसी वक्त आ जाती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वनुफिखा फिस्सूर, और सूर में फूंक मार दिया गया। ज़ालिका यौमुल वईद, ये वो दिन है जिसका वादा किया गया था, जिसका तुझे खौफ दिलाया गया था, जिसकी तुझे वईद दी गई थी। ये कौन सा दिन है? कयामत का दिन। कयामत के दिन की बात की जा रही है। अब अल्लाह ताला ने कहा जिसकी मौत है उसकी तो कयामत उसी वक्त आ गई। तो कयामत की बात, अब हशर के दिन का नजारा यहाँ पे बताया जा रहा है। अल्लाह ताला अपनी बात को रासिख करने के लिए अब कयामत के दिन का मंजर पेश कर रहे हैं कि देखो वजाअत कुल्लु नफ्सिन माअहा साइक़ुन व शहीद, और आ गया हर शख्स इस हाल में कि उसके साथ एक साइक था और एक शहीद होगा। साइक कौन है? हाँक कर लेके जाने वाला। और शहीद कौन है? जो उसके अमाल नामे को हाथ में पकड़ा हुआ होगा, गवाही दे रहा होगा कि ये इसका अमाल नामा है, और उसको लेकर आ रहा होगा। ये दो लोग कौन है? साइक और शहीद। ये दो फरिश्ते हैं। हर कब्र जब फटेगी तो उसके साथ दो फरिश्ते होंगे जो उस शख्स को हाँक कर या लेकर मैदान हशर तक पहुंचेंगे। हदीस के हवाले से हमें पता चलता है हर शख्स के हशर के मैदान में पहुंचने की कैफियत बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। कुछ लोग एक ऊंट पर 10 सवार होकर आएंगे, कुछ लोग एक ऊंट पर 1 सवार होकर आ रहा होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो चल कर आ रहे होंगे, कुछ लोग दौड़ कर आ रहे होंगे साइक और शहीद के साथ, और कुछ लोग जो है वो अपने एड़ियों के बल घिसटते आ रहे होंगे, कुछ लोग वो होंगे जो आना नहीं जा रहे और उनको मार मार के हाँक के लेके आया जा रहा होगा। ये साइक है जो हाँक के उसको लेके आ रहा है, और कुछ लोग मुंह के बल रिगड़ते हुए घिसटते हुए आएंगे। साहबा ने पूछा एक इंसान
منہ کے بل کیسے چلے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک رب جو ایک انسان کو 2 پیروں پر چلا سکتا ہے، کیا وہ اپنے بندے کو منہ کے بل نہیں چلا سکتا؟ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ جو ڈانسنگ ٹیکنیکس اور ٹرکس ہیں، اور وہ کس طرح ایک منہ رکھا ہوتا ہے یا ایک ماتھا رکھا ہوتا ہے، اس پر وہ گھوم بھی رہا ہوتا ہے اور اس پر وہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک انسان کو اللہ نے یہ طریقے سکھایا، اور یہ رب ہے جو چاہے گا اس دن وہ اسی طرح سے گھسیٹ کر لے کر لوگوں کو وہاں پر لایا جائے گا، سائق بھی ہوگا اور شہید بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لقد كنت في غفلة من هذا، تو اس چیز کی طرف سے غفلت میں تھا نا، فکشفنا عنك غطاءك، بس ہم نے کھول دیا تجھ سے تیرا پردہ، فبصرك اليوم حدید، بس تیری نگاہ آج کے دن بڑی تیز ہے۔ دیکھ تو اس پردے سے پردے کے آگے تجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا نا، آج کے دن سے تو بے غرض تھا، غفلت میں تھا، اور تو بھاگتا تھا اس چیز سے کہ نہیں یہ تو ہونا ہی نہیں ہے، ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ نہیں، اس سے تو بھاگتا تھا اور دین کے احکامات کو نہیں مانتا تھا۔ آج تیری پردے سارے ہم نے ہٹا دیے، دیکھ تیری نگاہ کتنی تیز ہے، تجھے ہر چیز نظر آئے گی۔ حدید کہتے ہیں لوہے کو، اور لوہے سے بنتی ہے کینچی، تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت نگاہ اتنی تیز کرتی ہوگی کہ دور دور تک اسے ہر چیز نظر آئے۔ وقال قرینہ، اور کہا اس کا قرین نے، یعنی اس کے ساتھی اس سے عرض کریں گے، اس سے کہیں گے، کہ کون سے ساتھی ہیں جو اس کو کہیں گے؟ ویری گڈ، انسان کے ساتھ ایک قرین لگا ہوا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بھی یہ بھی متشابہ آیت میں آتی ہے بات کہ ایک ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ومن اعرض عن ذکری، کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، جو قیض لہو شیطانا، ہم اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، فہو لہو قرین، اب وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو قرین کون ہے؟ ساتھی، جو بہت قریبی ساتھی ہے۔ اب یہاں پر ہم کس کو قرین بنانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ وہی ہمارا ساتھی ہوگا جو ہمارا، جس کو ہمزاد بھی کہا جاتا ہے؟ کیا یہی ہمزاد ہمارا اس دن بھی قرین ہوگا؟ ہم نے اپنے ہمزاد کو نیک رکھا ہے یا بد رکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے ہمزاد کو مسلمان کر لیا تھا، اور وہ ان کو نیکی کے علاوہ کسی چیز کا حکم نہیں دیتا تھا۔ ہم نے اپنے ہمزاد، اپنے قرین کو کیسا رکھا ہوا؟ اس کا قرین اس کو کہے گا ھذا ما لدی عتید، یہ جو میری سپرد بھی تھا حاضر ہے۔ ہر انسان کے بچے کے ساتھ ایک شیطان کا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے، اور وہ اس کا قرین بن جاتا ہے۔ اللہ ہمارے قرین کو مسلمان بنا دے، اللہ ہماری نیکیاں، ہماری پسند ناپسند اللہ اپنی پسند کا بنا دے، اللہ ہماری پسند کو وہی بنا دے جو اللہ کی پسند ہے، اللہ ہماری ناپسند کو وہ بنا دے جو اللہ کی ناپسندیدہ چیز ہے۔ ہم اپنے قرین کو کے مطابق نہیں بلکہ اپنے قرین کو اپنے مطابق بنانے والے بن جائیں۔ اللہ ہمیں اس قابل بنا دے، اللہ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم اس کو کنٹرول کرنے والے بن جائیں، بلکہ بجائے اس کے کہ اس کی باتوں میں ہم آ جائیں۔ تو وہ جو فریق، ایک جگہ تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو سائق اور شہید جو اس کے ساتھی تھے، وہ اس قرین ہو کے اس وقت اس کے، اور وہ کہیں گے آگے سے کہ یہ جو ہماری سپردگی میں اللہ تو نے کیا تھا، اس کو ہم قبر سے لے کے حشر تک پہنچایا، اب یہ تیرے سامنے حاضر ہے۔ واللہ اعلم، اس کو دونوں انداز میں لیا جا سکتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے القیا فی جہنم، تم دونوں اس کو ڈال دو جہنم کے اندر، کل کفار عنید، ہر کٹر دشمن حق کو جو مبالغے کی حد تک سرکشی کرتا تھا نا، تم دونوں کیا کرو، اس کو لے جاؤ اور جا کے جہنم کے اندر، جہنم رسید پر دو، ڈال دو اس کے اندر۔ یہ کیا عمل تھے اس کے، یہ کیا کرتا تھا؟ یہ مناع للخیر، یہ تو خیر سے منع کرتا تھا، خود بھی نہیں کرتا تھا، خود بھی کفر پہ جمع ہوا تھا، وہ بالغے کی حد تک سرکشی کر رہا تھا اور خیر سے بھی منع کرتا تھا، معتدل، حد سے گزر جانے والا تھا، مریب، شکی تھا۔ جہنمیوں کی صفات بتائی جا رہی ہے کہ یہ شکی تھا، اس کو شک تھا، یقین نہیں تھا، یہ عمل کرتا ہی نہیں تھا کیونکہ اس کو یقین ہی نہیں تھا کہ ایسے ہونا بھی ہے کہ نہیں۔
یہ حد سے رکتا ہی نہیں تھا، حدوں کو کراس کیا جاتا تھا، کھانے کی ہو، پینے کی ہو، پہننے کی ہو، اوڑھنے کی ہو، رسوم و رواج کی ہو، خرچے کی ہو، کسی حد پر یہ رکتا ہی نہیں تھا. یہ تو بہت زیادہ حد سے گزر جانے والا تھا. زبان کی حد کو اس کو لمٹ ہی نہیں تھی اس کے پاس. جو زبان چلتی تھی تو کبھی غیبت، تو کبھی چغلی، تو کبھی بہتان، کبھی عیب جوئی، کبھی تانے اور تشنے، کبھی بد زبانی، کبھی گالی، کبھی گلوچ. اس کو تو زبان پہ کوئی کنٹرول ہی نہیں تھا. یہ تو حد سے گزر جانے والا تھا. ظلم کرنے پہ آتا تھا تو اتنا ظلم کرتا تھا کہ اگلے کا جینا محال کر دیتا تھا، جینا حرام کر دیتا تھا. اس سے بھلائی کے کاموں سے خود نہیں رکتا تھا، دوسروں کے لیے بھی رکاوٹیں ڈالنے کا معاملہ کرتا تھا. آگے بڑھ بڑھ کر بھلائی اختیار کرنے والوں کو کے اوپر ظلموں سے دم ڈھاتا تھا. تو گویا ہر طرح سے اس کا معاملہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ اس کو کہا جا رہا ہے ایسے کٹر کافر کو، دشمن حق کو، جو خود بھی رکتا تھا اور لوگوں کو بھی خیر سے روکتا تھا، حد سے گزرتا تھا اور شکی قسم کا انسان تھا. اس کو لے جاؤ، اس کو جا کے جہنم میں ڈال دو. اللہم لا تجعلنا منہم الذی جعل مع اللہ الہا. اس نے تو اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بنا رکھے. آخرا یعنی دوسرے الہ اس نے اللہ کے بنا کے رکھے تھے. اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو پوجتا تھا، ان کی باتیں بنا کے. کبھی اپنے ضمیر کو پوجتا تھا، کبھی اپنی خواہشات نفس کو پوجتا تھا، کبھی اولاد کی باتوں کو مانتا تھا، کبھی معاشرے کی رسوم و رواج کو مانتا تھا، کبھی ماں باپ کو آگے لے کے آ جاتا تھا. یہ تو اللہ کے آگے دوسرے الہ بنا کے رکھے تھے اس نے. تو القیاہ فی العذاب شدید، لے جاؤ ڈال دو اس کو شدید عذاب کے ساتھ. اللہم اجرنا من النار اللہم لا تجعلنا منہم. قال قرینہ، اس کے قرین نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، ما اطغیتہ، نہیں میں نے اسے سرکش بنایا، ولکن کان فی ضلال بعید، بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں تھا. اب آپ کو سمجھ میں آیا یہ کون سا قرین ہے؟ یہ کون سا قرین ہے جو ہمارے ساتھ ہے؟ شیطان ہے. وہ کیا کہے گا؟ میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا، بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں تھا. میں تو ایک وسوسہ ڈالتا تھا، میں تو ایک خیال بتاتا تھا اس کو، میں تو اس کا ہاتھ پکڑ کے شراب اس کے منہ میں نہیں ڈالواتا تھا، میں تو اس کا ہاتھ پکڑ کے بے حیائی کا لباس نہیں پہناتا تھا. میں تو ایک دماغ میں خیال ڈالتا تھا بس اس کے، یہ بھی اچھا لگے گا، ایسے بھی کر لو. یہ تو خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں تھا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ ہمیں اس قرین کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. قالا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا لا تختصموا، نہ تم جھگڑو، تم سب اب جھگڑو مت، لدیہ میرے پاس، یعنی میرے پاس اب جھگڑا کرنا چھوڑ دو. وقت قدمت الیکم بالوعید، اور جو تم نے آگے بھیجا تھا طرف تمہارے ساتھ وعید کو، یعنی میں نے تمہیں بات پہلے ہی بتا چکا تھا، میں تمہیں اس انجام سے، اس وعید سے پہلے ہی خبردار کر چکا تھا. میرے سامنے اب تم لوگ مت جھگڑو. ما یبدل القول، نہیں وہ بدلا جاتا بات کو، لدیہ میرے پاس، اب یعنی میرے پاس اب بات کو پلٹا نہیں جائے گا. وما انا بظلام للعبید، اور نہیں ہوں میں ظلم کرنے والا واسطے بندوں کے، یعنی میرے وہاں اب بات کو پلٹا بھی نہیں جائے گا اور نہ ہی میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں. یوم نقول لجہنم، اس دن ہم کہیں گے جہنم سے ہل امتلأتی، کیا تو بھر گئی؟ وتقول، اور وہ کہے گی ہل من مزید، کیا اور ہے؟ استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھیں گے اور جب کہ تو بھر گئی، تو جہنم کہے گی کیا اور ہے؟ یہاں پہ یہ بات بھی متشابہ ہے کہ جہنم بولتی بھی ہے. جہنم کیسے بات کرے گی؟ کیا آگ بھی باتیں کر سکتی ہے؟ تو ہے نا متشابہ آیت ہے نا، ہمیں کیا پتہ. لیکن اللہ کی ہر مخلوق تسبیح کر رہی ہے، ہمیں ان کی تسبیح کا طریقہ موجود نہیں ہے. وہ کیسے اللہ سے باتیں کرتی ہے کہ اللہ جانتا ہے. اللہ یہاں بس یہ بتا رہا ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے، ہاں وہ بات کرتی ہے، وہ بات کرے گی، اور وہ کیا کہے گی جب اس کے اندر ڈالا جائے گا تو اللہ پوچھے گا کیا تو بھر گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ جنت، حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ جنت جب سارے جنت کے اندر چلے جائیں گے نا، پھر بھی اتنی زیادہ جنت کی جگہ جو ہے وہ خالی رہ جائے گی. لیکن جہنم کی اس آیت میں پتہ چل رہا ہے کہ اتنے لوگ جہنم میں جائیں گے، اتنے لوگ جہنم میں جائیں گے کہ اللہ اس سے پوچھے گا کہ تو بھر گئی؟ تو وہ آگے سے کہے گی کہ اور بھی ہے، مطلب اتنے لوگ میرے اندر آ گئے ہیں، اور بھی آئیں گے، اور بھی ہیں انسان کے جو میرے اندر آئیں گے.
ठोसे जाने का अजाब है जहन्नुम के अंदर। इतने इतने तारीकियों में ठोसा जा रहा है, लेकिन इतने लोग जहन्नुमी बन गए कि जहन्नुम हैरान होके कह रही है हल में मजीद, क्या और भी मजीद है, कि अल्लाह और भी आने अभी। उसको भी हैरत हो रही है। और ये बात कि वो बातें करती है या नहीं करती, तो ये तो हदीस भी हमें बताती है कि जो शख्स 3 मरतबा जहन्नुम से निजात की दुआ मांगता है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, तो जहन्नुम कहती है कि ए अल्लाह तू इसे जहन्नुम की आग से बचा ले। हम बच गए, हमने आज पढ़ लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, जैसा गुमान रखेंगे, हाँ जी, जैसा गुमान रखेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह वैसे ही करेंगे। दूसरी बात यहाँ पर इसको ऐसे समझें कि जहन्नुम हैरान होके एक तो ये कह रही है कि अभी भी आने वाले और लोग हैं, या दूसरी बात ये कि जहन्नुम जोश में आती है। कुरान में ही आएगा इंशाअल्लाह, जहन्नुम जोश में आती है और जोश में आके वलवले खाती है। हदीस से पता चलता है कि जब जहन्नुम सांस लेती है और सांस बाहर निकालती है, तो सांस लेती है तो ठंड हो जाती है, और जब बाहर निकालती है तो दुनिया में गर्मी फैल जाती है। ये हदीस से हमें मफ़हूम बता दिया, आपको पता चलता है। तो गोया जहन्नुम सांस भी ले रही है, जहन्नुम बातें भी कर रही है अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार के हवाले से। अब जहन्नुम कह रही है और है ले आओ, ले आओ, मैं और जितने भी आना चाहते हैं ले आओ, और मैं आज उनका ऐसा हाल करूंगी कि उन्होंने कभी सोचा भी ना होगा। तो गोया जहन्नुम भड़काई जाती है, भड़कती है और गज़ो गज़ब में आती है, और उसके गज़ो गज़ब के आने में हमारी दुनिया में गर्मी आ जाती है। तो गोया वो और ज्यादा गज़ो गज़ब में आके कहेगी अल्लाह ताला से और है तो लेकर आओ, लाओ, और आज मैं देखो उनके साथ क्या मामला करती है। वुसअत नहीं, वो भर गई अल्लाह ताला, मतलब दोनों बातें इससे हम देख सकते हैं। उज़लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन, ऑन द अदर हैंड जो जन्नत में जाएंगे वो कौन होंगे? मुत्तक़ी होंगे। लिलमुत्तक़ीन, वो जन्नत में जाने वाले हैं, मुत्तक़ीन है, बच बच के चलते थे, मुश्किलात में जिंदगियां गुजारते थे, दुनिया के लिए कैद खाना थी, जन्नत नहीं दुनिया बना के रखी हुई थी। उन्होंने फूंक फूंक के सोच सोच के कदम बनाते थे, तंगियां भी आती थी उनकी जिंदगी में, मुश्किलात का शिकार होते थे, अपने दिलों में निगाहों में लोगों की अपने खिलाफ मुख्तलिफ मामलात देखते थे, जिंदगी दो भर हो जाती थी, लोगों की अजियतों का शिकार होते थे, ताने तिश्ने सुनते थे, बहुत कुछ करते थे, लेकिन बच बच के चलते थे, अल्लाह के खौफ से चल रहे थे, अल्लाह को राजी करना चाहते थे। अब आगे की जिंदगी अल्लाह के लिए आसान कर देगा। इतनी आसानी कि उज़लिफ़तिल जन्नतु, उनको जन्नत के पास नहीं दिया जा रहा। उज़लिफ़तिल जन्नतु, जन्नत करीब लाई जाएगी। उज़लिफ़त निकला है जुल्फ से, जुल्फ क्या है? जो चेहरे के करीब होती है, वो जुल्फ होती है ना? तो जन्नत करीब लाई जाएगी, उनको इतनी भी मुशक्कत नहीं करनी पड़ेगी कि वो उठे जाए, और जन्नतियों को तो उनके घराने पहले से दिखा दिए जाएंगे, वो तो अपने घरों को पहचानते होंगे। आराम से जब जन्नत करीब आएगी, ऐसे जन्नत के अंदर जाएंगे कि उनको कोई मुशक्कत का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। वो गैर बाईद, कुछ भी दूर नहीं होगी उनसे, कोई दूरी नहीं है। अब बहुत आसानी का मामला हो गया है। अल्लाह फरमाते हैं हाज़ा मा तुअदूना, ये है वो जिसका तुमसे वादा किया गया था। लिकुल्ली अव्वाबिन हफीज, ये किसके साथ वादा किया गया था? ये वादा जन्नत का उन मुत्तकीन के लिए है जो कैसे थे? वास्ते हर अव्वाब के, वास्ते हर हफीज के। अल्लाह हमें अव्वाब बना दे, अल्लाह हमें हफीज बना दे। ये अव्वाब कैसे होंगे? जन्नतियों की सिफत बताई जा रही है ना, सिफात, बल्कि क्या है? अव्वाब के, अव्वाब पलटने वाले, बार बार पलटते हैं, राहत हो, खुशी हो, नेमत मिले, शुक्र करके अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, पलटते हैं। तकलीफ आए, परेशानी आए, मुश्किलात का शिकार हो, कोई गम आ जाए, क्या करते हैं? इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन कह के अल्लाह की तरफ पलटते हैं, शुक्र भी करते हैं, जिक्र भी करते हैं, सब्र भी करते हैं। और अगर कोई हाजत रवाई हो, कोई चाहिए हो, कोई चीज चाहिए हो, तो हाजत रवाई में अल्लाह की तरफ पलटते हैं, किसी और से नहीं मांगते, अल्लाह से मांगते हैं। और क्या करते हैं? अल्लाह की तरफ कब पलटते हैं?
غلطی ہو جاتی ہے, گناہ ہو جاتا ہے, تو توبہ استغفار کے لیے اللہ کی طرف پلٹتے ہیں. کوئی فیصلہ کرنا ہو زندگی میں, کوئی معاملہ لینا ہو, تو اس میں بھی اللہ کے قرآن اور حدیث کے احکامات کی طرف پلٹتے ہیں. یہ پلٹنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ اواب نعم العبد ہوتے ہیں. بہترین بندہ کون تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ صرف انہو اواب ہم نے پڑھی تھی. اللہ ہمیں بھی اواب بنا دے. اور حفیظ کیا ہے؟ حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں, نگرانی کرنے والے, مختلف چیزوں کی حفاظت کر کے چلتے ہیں. کن کن چیزوں کی متقین حفاظت کر کے چلتے ہیں؟ نمازوں کی, ویری گڈ, اور نگاہوں کی, ویری گڈ, شرمگاہوں کی, ویری گڈ, اور اپنے اعمال کی حفاظت, نیکیوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں. نیکی کر کے ضائع نہیں کرتے, جتاتے نہیں ہیں. اور انفاق فی سبیل اللہ, صدقات کی حفاظت کرتے ہیں, دکھ دے کر اور احسان جتا کے اس کو ضائع نہیں کرتے. اور نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, کانوں کی حفاظت کرتے ہیں, نیتوں کی حفاظت کرتے ہیں, کھانے کی حفاظت کرتے ہیں, حرام کی ملاوٹ سے محفوظ رکھتے ہیں اس کو, اللہ کے حدود کی حفاظت کرتے ہیں. پھر ہم اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ ساری کا اور پھر اپنے عہدوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں, عہدوں کی پاسداری کرتے ہیں نا, ویری گڈ. اور اپنے رحم کے رشتوں کے ساتھ تعلقات میں حفاظت کرتے ہیں. گویا حقوق اللہ کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور حقوق العباد کی بھی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ ہمیں اواب اور حفیظ بناتے ہیں. من خشی الرحمن بالغیب, جو ان کی اگلی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رحمان رب سے بن دیکھیے خشیت رکھتے ہیں. اللہ ہمیں خشیت عطا فرما دے. تقویٰ کہتے ہیں خوف جو کسی کے ڈر سے آپ کے اندر آتا ہے, کسی کی ہیبت کی وجہ سے آتا ہے. لیکن جو خشیت ہے نا, وہ کسی کی عظمت اور کسی کی جلال کی وجہ سے جو ایک رعب اور دبدبا آتا ہے نا, اس کو خشیت کہتے ہیں. تو یہ اللہ کو بغیر دیکھے اس سے خشیت کیوں رکھتے ہیں, کیسے رکھتے ہیں, کیسے وہ خشیت آتی ہے؟ قرآن کو پڑھتے جاتے ہیں, اللہ کے احکام, اللہ کی شاہکار, اللہ کی قدرتیں, اللہ کی جلالت کے نمونے جو اس نے دنیا میں ہمارے لیے آیات اور نشانیوں کے طور پر بکھیرے ہیں. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ ہمارے لیے وہ رکھے ہیں. وہ پڑھتے جاتے ہیں, اللہ کو پہچانتے جاتے ہیں, اللہ کی معرفت آتی جاتی ہے, خشیت بڑھتی چلی جاتی ہے. اور پھر یہی وہ صفت بن جاتی ہے ان کی, وجاء بقلب منیب, اور قلب منیب لے کر آتا ہے. ایسے ہی وجہ سے, اسی وجہ سے وہ انابت کرنے والا دل لے کر آتا ہے. ہر معاملے میں وہ مقناطیس کی سوئی کی طرح اللہ کی طرف پلٹ جاتا ہے. کوئی بات نہ ہو جائے, کوئی چیز دیکھتا ہے, کوئی بات دنیا میں دیکھتا ہے, نشانی دیکھتا ہے, کوئی چیز مطلب اپنی زندگی میں وہ دیکھتا ہے, اس کی سوئی میگنیٹ کی سوئی کی طرف پلٹ کے کہاں جاتی ہے؟ اللہ کے پاس. ہر چیز کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے. اور بچے کہتے ہیں کیا ماما آپ ہر چیز میں اسلام ہی لے کے آ جاتی ہیں, کیا ماما آپ ہر چیز میں اللہ کو ہی لے کے آ جاتی ہیں. یہی تو ہے انابت, یہی تو ہے اواب, یہی تو ہے قلب سلیم. اللہ نے قلب سلیم عطا فرمایا. ہر چیز کا دائرہ زاویہ اللہ کی طرف پلٹو, ہر چیز کو جوڑو اللہ تعالیٰ سے. ایسے جنتیوں کے قریب جب جنتی آئے گی, جنت لائی جائے گی, تو اللہ حکم دیں گے ادخلوها بسلام, اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. ذالک یوم الخلود, یہ ہمیشگی کا دن ہے. ہمیشگی کا دن کیسے کہ فرشتے کہیں گے اس دن اب تم ہمیشہ یہاں قیام کرو گے, تمہیں کبھی کوچ کے لیے نہیں کہا جائے گا. تم ہمیشہ جوان رہو گے, تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. تم ہمیشہ صحت مند رہو گے, تمہیں کبھی بیماری نہیں آئے گی. تم ہمیشہ رہو گے یہاں پر, تمہیں کبھی یہاں سے
तुम हमेशा जिंदा रहोगे, तुम्हें कभी भी मौत नहीं आएगी। तो गोया हमेशा का ये दिन है, लहुम मा यशाऊना फीहा, और वहाँ पे उनके लिए हर वो चीज़ होगी जो वो चाहेंगे, वलदैना मजीद, और उस अल्लाह ताला फरमाते हैं हमारे पास इससे भी ज्यादा है उनको देने के लिए। और कितनी ही इससे पहले कौमों को हम हलाक कर चुके हैं जो उनसे बहुत ज्यादा ताकतवर थी और दुनिया के मुल्कों को उन्होंने छान मारा था, यानी सिकंदर आजम वगैरह। फिर क्या वो कोई जाए पनाह पा सके? इस तारीख में इबरत का सबक है हर उस शख्स के लिए जो दिल रखता हो या जो तवज्जो से बात को सुने। अल्लाह हमें दिल अता फरमा, अल्लाह हमें तवज्जो को बात सुनने की तौफीक अता फरमा। हमने जमीन और आसमानों को उनके दरमियान की सारी चीजों को 6 दिनों में पैदा कर दिया और हमें कोई थकान लाहक ना हुई। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बातें ये लोग बनाते हैं इन पर सब्र करो और अपने रब के हम्द के साथ इसकी तस्बीह करते रहो। कब कब तस्बीह करनी है? अल्लाह के हम्द के साथ तुलू आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब से पहले, यानी फजर की नमाज के बाद तुलू आफ्ताब से पहले पहले तक, और गुरूब आफ्ताब से पहले यानी असर की नमाज के बाद मगरिब की नमाज से पहले। ये सुबह शाम के अस्कार के औकात हैं जो यहाँ पर बताए जा रहे हैं। और कब तस्बीह करो? वमिनल लैली, और रात के वक्त, रात में भी तस्बीह करो। फसब्बिह हो, उसकी तस्बीह करो। व अदबार सुजूद, और सजदों से पलटने के बाद भी अल्लाह की तस्बीह करो, यानी नमाज से फारिग होने के बाद भी अल्लाह की तस्बीह बयान किया करो। नमाज के बाद के मसनून अस्कार पढ़ने का यहाँ पर हुक्म दिया जा रहा है। और वो जो 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा अल्लाह अकबर, 34 मरतबा पढ़ने की बहुत ज्यादा फजीलत है इस्लाम के अंदर, दीन में हमारे। लेकिन अगर 33 और 34 मरतबा नहीं पढ़ सकते तो कम से कम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को 10 मरतबा पढ़ने की ताकीद की थी। इसके अलावा मसनून अज़कार पढ़ने का भी कुरान की इस आयत से हुक्म आ रहा है। अल्लाह हमें मसनून अज़कार पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। वस्तमिअ यौम युनादिल मुनादी मिन मकानिन करीब, और सुनो जिस दिन मुनादी करने वाला हर शख्स करीब ही से पुकारेगा। जिस दिन सब लोग आवाज़े हशर को ठीक ठीक सुन रहे होंगे, वो जमीन से मुर्दों के निकलने का दिन होगा, यानी सूर फूका जा रहा है, हशर से मुर्दे निकल रहे हैं। हम ही जिंदगी बख्शते हैं और हम ही मौत देते हैं और हमारी तरफ ही उस दिन सबको पलटना है। जब जमीन फटेगी और लोग उसके अंदर से निकल कर तेज तेज भागे जा रहे होंगे, कैसे कैसे अंदाज होंगे मैंने आपको बता दिया है। अल्लाह ने फरमाया ये हशर हमारे लिए बहुत आसान है। और जब जमीन फटेगी तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उसमें सबसे पहले जमीन से निकलने वाला मैं होगा। उस दिन लोग भागे भागे जा रहे होंगे, आज भी लोग भाग रहे हैं, आज लोग दुनिया के लिए भाग रहे हैं। उस दिन लोग अल्लाह के हुजूर जाने के लिए भाग रहे होंगे। अल्लाह हमें इस दुनिया में अल्लाह के लिए दौड़ लगाने की तौफीक अता फरमा दे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बातें ये लोग बना रहे हैं इन्हें हम खूब जानते हैं। तुम्हारा काम उनसे जबरन बात मनवाना नहीं है, बस तुम इस कुरान के जरिए से हर उस शख्स को नसीहत करो जो मेरी तंबीह से डरे। अल्लाह हमें नसीहत पाने वाले लोगों में शामिल फरमा दे। अल्लाह हमें इखलाक, हमारे रवैये, हमारे अंदाज, हमारे कौल और फेल को एक जैसा बनने की तौफीक बनाने में अल्लाह हमारी मदद अता फरमा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी अमल में, हमारी ज़बान में तासीर अता फरमा। अल्लाह हम तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए जो करते हैं अल्लाह उसको कबूल फरमा। अल्लाह हमारी औलादों को दीन के लिए कबूल फरमा और अल्लाह उन्हें भी दीन का दाई मुबल्लिग बना, उनके लिए आसानियाँ अता फरमा। और अल्लाह उनको बुरी सोहबतें से बचा के उनको बेहतरीन नेक सोहबतें अता फरमा दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें वो बना दे जो तू मुझे हमें बनाना चाहता है, हमसे वो काम ले ले, बेहतरीन काम जो तू जिसलिए तूने हमें इस दुनिया में भेजा है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमीन सुम्मा आमीन।